ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے سکھ ماہی نال لے گیا اور اس کی رائٹر ہیں گل بانو۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ عرصہ، یار ایک بات تو بتاؤ، یہ تم خواتین کے ناولز اور افسانوں وغیرہ کے محترم ہیرو صاحبان کھمبے سے لمبے، برآمدے سے چوڑے، چٹانوں سے زیادہ مضبوط، طوفانوں سے زیادہ دہشت ناک، طوفان سے زیادہ زوراور، بے حد ذہین وطین، خوبرو، بے پناہ پرکشش اور وجاہت و مردانگی کا نمونہ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر وہ صرف نمونہ ہی ہوں تو ان کے ہیرو پنے میں کوئی فرق آ جائے گا کیا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بازو سینے پر لپیٹے صوفے میں دھسا بیٹھا بڑے دوستانہ انداز میں مخاطب تھا۔ عرصہ نے ایک تیز چلچلاتی ہوئی نظر اس کے مصنوعی معصومیت سے لشکارے مارتے چہرے پر ڈالی۔ کتنے دنوں بعد وہ آج لکھنے کے موڈ میں آئی تھی، مگر اس بدتمیز نے صبح سے ہی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ رات کو ہی اس کے ذہن میں ایک ناولٹ کا بڑا زبردست پلاٹ آیا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی اسے کاغذ پر رقم کرنے کی فکر میں تھی، مگر اس مہاجر کے بچے نے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر ڈالا تھا، جو اب اس کے گھرنے پر دونوں ہاتھ اٹھا کے تسلی آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، چلا جاتا ہوں۔ بس یہ سوال بڑے دنوں سے تنگ کر رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہیرو کا بے حد ذہین، لمبا چوڑا، بے حد پرکشش، بے پناہ حسین و ذلیل حسین و جمیل ہونا آخر اتنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ بھئی ایک عام سی شکل و عقل کا، ہونک سا، ٹھگنے قد والا، موٹا بھدا اول جلول سا بندہ بھی تو ہیرو ہو سکتا ہے، جس کی آنکھیں گہری کشادہ، سیاہ مقناطیسی اور ذہانت کی بے تحاشا چمک سے جگمگاتی ہوئی جھیل سی گہری نہ ہوں، بلکہ چندھی اور دھسی ہوئی سی ہوں، یا پھر کم از کم دور یا نزدیک کی نظر ہی کمزور ہو، اور یہ گھنے سیاہ چمکتے ہوئے خوبصورت بال ضروری تو نہیں کہ کسی کشادہ روشن بلند پیشانی پر ہی بکھرے، تنگ پیشانی پر بھی تو بکھر سکتے ہیں، بلکہ اگر نہ بھی بکھرے تو کیا آفت آ جائے گی؟ کیا سیاہ گھنے چمکدار بالوں والا شخص ہی ہیرو کہلانے کا مستحق ہے؟ کوئی چمکتی چندیا والا گنجا شخص بھی تو ہیرو ہونا چاہیے، اور ہیرو کے مسکرانے پر کہکا لگانے کے لیے اس کے شفاف موتیوں جیسے چمکدار دانتوں کی قطار کا ہموار ہونا بھی کوئی اتنا ضروری تو نہیں۔ اور ماہی، وہ اس سے زیادہ برداشت کر جاتی، یہ ممکن ہی نہ تھا، لہٰذا دانت پیس کر گھرائی۔ اور یار، یہ ہر ہیرو کے لب یاقوتی گداز بھرے بھرے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ خالی پچکے ہوئے، دھسے ہوئے یا بھدے اور سیاہی مائل بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ماہی، اس بار عرصہ کی گھراہٹ میں وارننگ تھی۔ اور ہاں، یہ ہیرو کے لب آخر گھنی سیاہ مونچھوں تلے ہی کیوں مسکراتے ہیں؟ وہی ہیرو کے کلین شیو ہونے کی صورت میں مسکرانے پر ٹیکس تو نہیں لگ جائے گا؟ تم بکواسی آدمی، اٹھو یہاں سے، عرصہ کا صبر و ضبط جواب دے گیا تو اس نے انگلی کے اشارے سے اٹھنے کو خون خوار انداز میں کہتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ ماہی نے ڈرنے کی فضول سی ایکٹنگ کی۔ میں کہتی ہوں اٹھو ادھر سے اور شکل گم کرو اپنی، خود کو کام وام تو کوئی ہے نہیں اور آ جاتے ہو میری جان عذاب میں ڈالنے کو۔ اور ہیرو کے لب مونچھوں تلے مسکرائیں یا کہکے لگائیں، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تمہارے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے؟ مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے وہ مرد جو کلین شیو ہو کر ہر وقت گڈو بننے کی حماقتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم اپنے پاپا جی کے لیے اس قسم کے خیالات رکھتی ہو۔ اس کی بات پر ماہی کی آنکھوں کے سامنے عرصہ کے پاپا کا کلین شیو چہرہ لہرایا تو تعصب سے کہہ کر ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو دانت پیستے ہوئے خطرناک تیوروں سے گھورتی مٹھیوں کو بھینچتی اس پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اچھا، چلتا ہوں، وہ شرافت سے مسکراتا اٹھا، جانے کو قدم بڑھائے پھر پلٹ آیا۔ اور ہاں، تھینک یو ویری ویری مچ، چہرے پر زمانے بھر کی خوشی سجا کر بولا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ کس بات کا شکریہ؟ یہ حسین اطلاع مجھ تک پہنچانے کا۔ حسین اطلاع؟ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ جاتے ہو میری جان، ابھی کہا تھا نا تم سے، بس اسی کے لیے تھینک یو بول رہا ہوں۔ وہ کچھ لجا کر بولا، آنکھوں میں شرارت بھر کی طرح کوند رہی تھی۔ اوہ یو، وہ مٹھیاں کستی تیش اور جھنجھلاہٹ سے اس کی طرف لپکی تو اس نے زور زور سے کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ دادو سمجھا لیں آپ اپنے اس نمونے نواسے کو، نہیں تو یہ کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ وہ اس کے تعاقب میں باہر لان تک آ گئی تھی، جہاں دادو لان کی سبز نرم گھاس پر ٹہل رہی تھی۔
ہے لڑکی کیا ہو گیا ضائع ہوں اس کے دشمن، آخر کیا کر دیا میرے بچے نے؟ انہوں نے محبت سے مہاجر کا رخسار چھوا جو ان کے شانے پر تھوڑی ٹکائے انہیں بازوؤں کے حلقے میں لیے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا یہ بچہ ایک نمبر کا ڈھیٹ ہے، آپ اسے سمجھا دیں اچھی طرح کہ یہ میری کہانیوں میں نقص نہ نکالا کرے، ورنہ میں کسی روز اس کا قیمہ کر ڈالوں گی۔ جارجٹ کے ٹماٹر کلر کے پلین سوٹ اور دوپٹے میں اس کا چہرہ بھی غصے سے تمتما کر ٹماٹر ہو رہا تھا۔ بری بات ہے ماہی، وہ کتنی محبت سے کتنی لگن سے لکھتی ہے، تمہیں تو اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے بیٹا تاکہ یہ مزید اچھا لکھ سکے۔ دادو نے محبت سے عرصہ کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھتے ہوئے ماہی کو مصنوعی غصے سے گھورا۔ نانی اماں، میں نے تو اس سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اس کی ہر سٹوری کا اینڈ ہیرو ہیروئن کی شادی پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس نے نہایت معصومیت سے جھوٹ کی اوٹ میں ایک نیا سوال کر ڈالا اور عرصہ کا اس کی اپنی 1 گھنٹے کی بکواس کو صرف کہنے پر خون کھول اٹھا۔ تمہارا بس چلے تو کسی لڑکے لڑکی کی شادی نہ ہونے دو اور ہر میاں بیوی میں طلاقیں کراتے پھرو، 1 نمبر کے کٹنے جو ہوئے۔ وہ گھرائی۔ ویسے میرا یہ شادیاں نہ ہونے والا اور طلاقیں کرانے والا آئیڈیا ہمارے ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے میں خاصا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیوں نانی اماں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ ڈٹھائی سے بولا تو دادو نے بے اختیار ہنستے ہوئے اس کے سر پہ پیار بھری چپت لگائی، جبکہ عرصہ کا جی چاہ رہا تھا کہ لان میں موجود تمام گملے اٹھا کر اسے کھینچ مارے۔ تم اپنے باپ کے پاس جا کر ان کا دماغ خراب کرو۔ بڑا آیا بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے والا، وہ طنزیہ تمسخر سے کہتی، سر جھٹکتی پاؤں پٹکتی دوبارہ اپنے بیڈ روم میں جا کے بند ہو گئی اور اس بار دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ اے سنو عرصہ یار، وہ خاصی عجلت میں کچن میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہے؟ اس کا انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ آج کل وہ ایسے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ 3 افسانے شروع کیے ہوئے تھے، اینڈ بھی سوچ لیا تھا، مگر بیچ والا حصہ مسلسل ذہن سے غائب تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، آغاز اور اختتام تو زبردست ہوتا مگر درمیان میں کیا مسئلہ اٹھائیں، دماغ لڑا کے بالآخر تھک کے کبھی اپنے آپ پر تو کبھی دوسروں پر جھنجھلاتی رہتی۔ اس کا بس چلتا تو آغاز لکھتی، انجام لکھتی اور بیچ والا حصہ گول کر جاتی، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ ان دنوں بھی اسی مصیبت میں مبتلا تھی۔ قائرین کو اپنی من پسند نئی نویلی رائٹر کی غیر حاضری خاصی کھل رہی تھی اور قائرین میں بڑی تعداد اس کی فرینڈز کی تھی، جن کے لیے ماہی اندھے قائرین کے لفظ استعمال کرتا تھا، جسے عرصہ اس کی جیلسی کہتی تھی۔ اس کے خیال میں ماہی اس کی کم وقت میں ملنے والی زیادہ شہرت سے جلتا تھا۔ یار وہ ڈاکٹر اشرف آیا، اچھی سی 2 چائے تو بنا دو پلیز پلیز۔ تمہارے ہاتھوں میں مہندی تو نہیں لگی ہوئی؟ خود بھی بنا سکتے ہو۔ تم جانتی ہو چائے بنا تو سکتا ہوں مگر میرے علاوہ اسے پی جانے والا ابھی تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ بے چارگی سے منمنایا۔ تو میں کیا کروں، مجھے اپنے بہت کام ہے، وہ پہلے سے زیادہ بیزاری سے بولی۔ پلیز عرصہ، اچھا یہ دیکھو، میں کان پکڑ کے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ہیروز تمہاری کہانیوں کے ہیروز کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، سچی پرومس۔ ماہی مجھے بہت کام ہے، دیکھ رہے ہو نا برتن دھو رہی ہوں۔ تم پھر بھی، یہ میں دھو دیتا ہوں، چلو اب تو بنا دو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ پھر واقعی اس کے ہاتھ سے اسکاچ لے کر وہ سچ مچ برتن دھونے جا کھڑا ہوا۔ عرصہ کو بے اختیار اس پر رحم آ گیا۔ اب اتنا بڑا سارا 26 سالہ 6.5 فٹ لمبا چوڑا جوان جہان مرد بھلا سوسر کپ اور چمچے پلیٹیں دھوتا اچھا لگتا؟ اچھا اب رہنے دو، زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا انتظار تو کر سکتے ہو نا۔ ہو تھینک یو عرصہ، مگر دیکھو زیادہ دیر نہ ہو، اشرف کو ذرا جلدی جانا ہے۔ ایک تو میں تمہارے اس دوست اشرف المخلوقات سے بڑی عاجز ہوں بھائی، جب بندہ کہیں چلا ہی جائے عادت سے مجبور ہو کے تو 1-2 گھنٹہ سکون سے بیٹھ بھی جایا کرے، یہ تو ہر وقت جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ لگتا ہے تمہارے بیڈ روم کے دروازے کو بس ہاتھ لگا نہیں آتا یہ موصوف، جب دیکھو جلدی کا بغل بجاتا آتا ہے۔ وہ چڑ کے بڑبڑاتی چلی گئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ماہی اپنی جگری یار کی حمایت میں برابر کے جواب دیتا، مگر اب مطلب تھا تو مجبوراً اس نے بنا کچھ کہے وہاں سے خاموشی سے نکل جانے میں ہی اپنا فائدہ سمجھا۔ پھر پتہ نہیں وہ بھول گیا کہ چائے ہی وقت سے پہلے بن گئی تھی۔ توبہ، یہ لڑکا تو ایک دم کام چور ہے، اب میں چائے بھی خود پہنچا کر آؤں نواب زادوں کی خدمت میں۔ وہ مگ ٹرے میں رکھ کے ماہی کے بیڈ روم کی جانب چلی آئے۔ بس ہے یار، ایک توبہ شکن دل نشین کافر ادان نازنین جو دل کو مٹھی میں قابو کیے ہوئے، لاکھ بچانا چاہوں مگر اس کی قاتل اداؤں کے تیروں سے یہ دل گھائل ہو کے ہی رہتا ہے۔ اندر سے آتی ماہی کی مخمور آواز پر عرصہ کا نوک کے لیے اٹھنے والا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔
یار تیری یہ آپ بیتی سنتے سنتے تو کہیں ماں گزر گیا، بس آج نام بتا دینا ہماری ہونے والی بھابھی کا۔ اشرف بے چینی سے بولا۔ نام؟ وہ مسرور سے انداز میں خوبصورت سی ہنسی ہنسا، بڑی نشیلی سی ہنسی تھی، بڑا بہکا بہکا سا انداز تھا۔ عرصہ اس کے اس نئے روپ کو جان کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ توبہ کتنا گناہ ہے، یہ شکل پہ تو دنیا جہان کی معصومیت تاری رہتی ہے اور اندر سے پورا خرانٹ ہے۔ یار کہنے کو تو تم میرے جگری یار کہتے ہو، مگر اس معاملے میں اتنی رازداری برت رہے ہو کہ جتنی کوئی دشمن سے بھی نہ برتے۔ بس ہے نہ کوئی اور تجھے کیا، ابھی تو اسے بھی اپنے دل پہ لکھا ہوا اس کا نام نہیں دکھایا، ابھی تو فقط ہم ہی گرفتار محبت ہیں۔ عجیب شخص ہو، تمہیں تو اسے اسی روز بتا دینا چاہیے تھا جب پہلی بار اس کی محبت کو اپنے دل میں بیدار ہوتا پایا۔ اشرف حیرانی سے بولا تو وہ کہنے لگا، اسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ابھی کم سن ہو، نادان ہو، گوا دو گے یہ دل میرا، تمہارے لیے ہی رکھا ہے، لے لینا جواں ہو کر، ابھی اور کتنا جوان ہونا ہے اسے۔ تم بتا رہے تھے خیر سے کالج میں پڑھتی ہے، اشرف نے کہا تو وہ بولا، یہ شعر آج کے لیے نہیں یار میرے، بلکہ اس وقت کے لیے میں نے پڑھا ہے جب میں نے پہلی بار اس کی خواہش کو اپنے دل میں بیدار ہوتے محسوس کیا، جب وہ 4 برس کی ننھی سی گڑیا تھی اور میں 7 برس کا معصوم سا منا سا بچہ تھا۔ اوہ گاڈ! اشرف کے ساتھ بے ساختہ خود ماہی نے بھی زوردار کہکا لگایا، جبکہ باہر کھڑی عرصہ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ توبہ میری توبہ، بچپن سے ہی لڑکیوں کو تاڑتا آ رہا ہے اور دادو کیسے اس کی شرافت کی قسمیں کھاتی ہے۔ اب اگر ان کو اس بدنیت کی اصلیت کا پتہ چلے کہ 7 برس کی عمر سے ہی عشق لڑاتے چلے آ رہے ہیں موصوف، تو ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ یار چائے نہیں آئی ابھی تک؟ اشرف آج کچھ زیادہ ہی جلدی میں لگ رہا تھا۔ آئے گی بھی نہیں، خود جا کے لانا پڑے گی۔ ماہی کی آواز کے ساتھ سلیپرز گھسیٹنے کی آواز آئی تو عرصہ نے فوراً دستک دے ڈالی۔ رات وہ سب ٹی وی پہ آنے والا کوئی ڈرامہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھے، جب دادو نے یاد آنے پر پوچھا، ماہی بچے، صبح نعمان کا فون آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہنا وینا کیا تھا، بس وہی میرا خون جلانے والے ہولناک آرڈرز کر رہے ہیں آج کل۔ میں نے کانٹے کی مدد سے ہاتھ میں پکڑے ٹن میں سے پائن ایپل کا پیس نکالتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر بھی پتہ تو چلے، عرصہ کی ممی نے پوچھا تو اس نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ وہیں دل جلانے کی بات کرتے ہیں، فضیلہ سے بیاہ رچانے کی بات کرتے ہیں، اس نے کچھ اس دل گرفتہ انداز میں کہا تھا کہ وہاں موجود عرصہ کے ممی پاپا جی، شرجیل بھیا اور بھابھی اور دادو زور سے ہنس پڑے، جبکہ وہ روحان سے انداز میں کہہ رہا تھا، آج کل یہی ضد ان پر بھوت کی طرح سوار ہے، بلکہ آج سیب کی طرح چمٹ گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ میری قسمت اپنی اس سالی آدھی گھر والی کے ساتھ کیوں پھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے لہجے سے غصہ جھلکنے لگا تھا۔ اے لو، تیری تو کھوپڑی دھواں اڑاتے دیر نہیں لگاتی۔ ارے میرے بچے، وہ فضیلہ تو لاکھوں میں ایک ہے، اگر نعمان کی اس سے بہو بنانے کی خواہش ہے بھی تو اس میں کیا برائی ہے بھلا؟ مجھے نہیں کرنی اس فضیلہ خالہ سے شادی۔ ماہی کی اونچی متوازن تیکھی ناک بیزاری سے سکڑ کے مزید تیکھی ہو گئی۔ اس کے فضیلہ کو خالہ کہنے پر ایک بار پھر سب کو ہنسی آ گئی۔ یہ توبہ کر لڑکے، کاشفہ کی خالہ کی بیٹی ہے، تیرے رشتے کی دور کی خالہ ہے، سگی تو نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، دور کی خالہ ہو یا نزدیک کی، میں اس اڑن کٹھولی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ فضیلہ ایئر ہوسٹس تھی، وہ غصے یا مذاق میں اسے اڑن کٹھولی کہتا تھا۔ تو پھر کس سے شادی کرو گے؟ ماموں عرصہ کے پاپا نے فیصلہ مانگا تو وہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ تیکھی ناک کے باریک نتنوں کے تناؤ میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی۔ یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے، وقت آنے پر بتائیں گے، شاہانہ انداز میں کہہ کر پائن ایپل کا پیس منہ میں رکھ لیا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ شرجیل بھیا مسکرائے۔ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، عنقریب اس کے ایگزام ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا۔ ماہی نے ٹن میں سے پائن ایپل کا ایک اور پیس برآمد کرتے ہوئے گہری مسکراہٹ سے کہا، اسی شہر میں ہے؟ ممانی نے پوچھا۔ کہتے ہوئے کانٹے میں اٹکے پائن ایپل کے پیس کا بڑا سا ٹکڑا لیا۔ عرصہ کے کالج میں پڑھتی ہے؟ بھابھی کی انکوائری ابھی سے شروع ہوئی۔ یس، ماہی کے خمیدہ لبوں کے باریک گوشوں میں بکھرنے والی گہری گلابی مسکراہٹ بڑی نرم اور پراسرار تھی۔ کون ہو سکتی ہے؟ عرصہ کی آنکھوں کے سامنے اپنے کالج کی تمام لڑکیوں کے چہرے گھوم گئے، سوچتی ہوئی نگاہیں اور اونچے لمبے سراپے اور سرخ و سفید رنگت والے ماہی پر جم کے رہ گئی، جو فون کی بیل پر پائن ایپل کا بچا کھچا پیس منہ میں ڈال کر وہاں سے اٹھ کر فون سٹینڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ عرصہ سنو، اچھی سی کافی تو پلاؤ۔ وہ اپنے ناولٹ کو بڑا سسپینس فل موڈ دینے جا رہی تھی کہ وہ نہ جانے کہاں سے بیچ میں ٹپکا، ہاتھ میں تھامے ریکٹ کی نیٹ کو ہلکے سے اس کے
جھکے سر پر مارتے ہوئے بڑے لاڈ سے فرمائش کی تھی۔ کیوں؟ میں تمہاری نوکر ہوں؟ وہ اس کی بے وقت کی مداخلت پر جھنجھلا کے رہ گئی۔ نہیں، نوکرانی، ماہی نے کہا، پھر اپنی ہی بات پر دان نکالتا اس کی بائیں جانب دھم سے صوفے میں دھس گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اٹھو ادھر سے، دیکھ نہیں رہا یہاں کچھ پڑا ہوا ہے؟ باہر دھوپ سے آنے کی وجہ سے وہ عرصہ کو دیکھ پایا تھا، یہ بھی بہت تھا۔ آنکھوں کے آگے چھائے اندھیرے کے باعث وہ اس کے لکھے گئے پلندے کو دیکھ ہی نہ پایا تھا۔ اب صفحات نے چر مر کر کے احتجاج کیا تو عرصہ نے غصے سے بے قابو ہو کر گرجتے ہوئے نازک سی مٹھی کے زوردار مکے سے اسے شانے سے دھکیلا۔ سارا کام گڑبڑ کر دیا، اٹھ جاؤ اب۔ کیوں؟ 2-2.5 من کی دھوبن جتنے وزن سمیت میرے معصوم سے ناولٹ پر ڈھہ گئے ہو؟ اس کے گھورنے گرجنے پر وہ وہاں سے اٹھ کر نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گیا، ساتھ ہی ایک صفحہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عرصہ ادھر متوجہ نہیں تھی کیونکہ وہ بکھرے صفحوں کو ترتیب دیتے ہوئے اب بھی زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اف! پھر وہیں گھنی سیاہ مونچھوں تلے یاقوتی گوداز بھرے بھرے لب دھیمے سے مسکرا دیے۔ وہ خاصی مایوسی سے اس کی لکھی گئی لائن کو پڑھ رہا تھا۔ عرصہ کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ ماہی! وہ غصے سے بے قابو ہو کر چیخ اٹھی، پھر کاغذوں سے جپٹتی اس سے پہلے ہی وہ پھرتی سے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں کستی پاؤں پٹک کے رہ گئی۔ مونچھیں مرد کی شان ہوتی ہیں، سمجھے احمق انسان؟ مگر تمہیں کیا اندازہ مونچھوں سے مرد کی پرسنالٹی میں کتنا وقار آ جاتا ہے؟ تم خود مونچھوں والے ہوتے تو پتہ چلتا نا۔ ارے کس دنیا میں رہتی ہو؟ کیا یہ بات نہیں جانتی ہو بھئی آج کل چکنے چہروں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے لڑکیوں میں؟ ماہی نے ٹی وی میں اسکاچ کے ایک ایڈ میں لہک لہک کر بولنے والی عورت کی بڑی شاندار کاپی کے بعد بتاتے ہوئے کہا تو عرصہ کا تو خون کھول اٹھا۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی میرے سامنے ایسی چیپ حرکت کرتے ہوئے؟ پتہ نہیں کیسی بیہودہ گیدرنگ میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو، اور وہ لڑکیاں عقل سے پیدل اور اندھی ہوں گی جو تمہارے جیسے کلین شیو چکنے چہرے کی ڈیمانڈ کرتی ہوں گی؟ کلین شیو ہو کر خود کو بڑا خوبرو سمجھتے رہتے ہو۔ عرصہ نے ایک ہی سانس میں اچھا خاصا بے عزت کرنا چاہا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ڈیڑھ تھا۔ ذہن پر زور دے کر کچھ سوچنے لگا۔ یقیناً تمہاری تربیت میں کوئی میجر فالٹ کوئی بڑی کمی رہ گئی عرصہ، ورنہ تم مجھ جیسے شاندار بندے کی مردانگی کی توہین کرنے سے پہلے کم از کم یہ ضرور سوچ لیتی کہ میں تمہارا کزن ہوں اور عمر میں تم سے 1 نہ 2 پورے 3 سال بڑا ہوں۔ وہ چہرے پہ مصنوعی سنجیدگی طاری کیے ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا۔ عرصہ بے بسی سے دانت کچکچا کے رہ گئی۔ اس کا بس چلتا تو اسے کسی پلاسٹک کے گڈے کی طرح اٹھا کر دیوار پہ دے مارتی جو اب اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ناولٹ کے ایک سین کو بآواز بلند پڑھ رہا تھا۔ یہ محبت بھی عجیب شے ہے، مہرالنساء انسان کو پاگل بنا ڈالتی ہے، دیوانہ کر ڈالتی ہے۔ جب یہ کسی دل میں گھر بنا لیتی ہے، جب یہ کسی سینے کی 4 دیواری میں دل بن کر دھڑکنے لگے تو انسان کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا اور نہ سن سکتا ہے اور کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا سوائے محبت کے۔ تب انسان کو صرف محبت دکھائی دیتی ہے، محبت سنائی دیتی ہے اور محبت ہی محسوس ہوتی ہے۔ مگر تم کیا جانو مہرالنساء، تمہیں میری طرح محبت ہی نہیں ہوئی تو تم بھلا کیسے جانو گی؟ مہرالنساء تم کیسے مانو گی؟ مجھے بتاؤ مہرالنساء کہ میں تمہیں کیسے اپنی محبتوں کا یقین دلاؤں، تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ تم ہو مہرالنساء، میری زندگی، میری جان، میری محبت۔ عادل نے یہ کہتے ہوئے مہرالنساء کا نازک مخروطی ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے گھنی سیاہ مونچھوں تلے مدھر سی مسکان سے سجے یاقوتی گوداز بھرے بھرے شریر لبوں سے لگا لیا۔ مہرالنساء نے اس کی غیر متوقع شرارت سے مہکتی دہکتی بے باکی پر حیا سے سمٹ کر چھوئی موئی بنتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ماہی نے اتنا پڑھ کر عرصہ کی جانب نگاہ کی جو غصے سے لال سرخ چہرے کے ساتھ بے بسی سے گھورتی اسے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جانے کی کوششوں میں تھی، اور وہ پھر تنقید کے تیر برسانے لگا تھا۔ اب دیکھو ذرا اس مہرالنساء بی بی کو، کیا ہیرو کی اس کھلی بے باکی پر حیا سے سمٹ کر چھوئی موئی بن جانا بہت ضروری تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مہرالنساء ہیرو کی اس جرأت مندانہ بے باک شرارت پر 1 نہیں بلکہ 2-4 کرارے تھپڑوں سے وہ تواضع کرتی کہ محبت کے پٹھے کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ پھر آئندہ وہ کسی نازک کا لڑکی کا مخروطی ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے کر گھنی مونچھوں تلے مدھر مسکان سے سجے یاقوتی گوداز بھرے بھرے شریر لبوں سے لگانے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے سنہری خیالوں سے نوازتا۔ عرصہ کو اس وقت پوری دنیا میں اپنا سب سے زیادہ عیار اور مکار دشمن لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عرصہ کی آنکھوں بے بسی سے جھلملانے لگی، اس کے رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی بکھر گئی، آنکھوں میں غصے اور جھنجھلاہٹ کی جگہ حیا نے لے لی۔ بے شک وہ بولڈ رائٹر سے ہی، مگر اس وقت عادل کی بے باکی کا رنگینی میں ڈوبا سنگین ذکر وہ ماہی کے منہ سے سن کر سچ مچ جھیم گئی تھی
اس کا مزید وہاں ٹھہرے رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی کے آنسو اور حیا کی چمک سے جھلملائی ہوئی آنکھوں اور گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ تم آئندہ کبھی مجھ سے بات مت کرنا، آئی ہیٹ یو، جاتے جاتے اس کی طرف دیکھے بنا شدید غم و غصے اور قدر خفت سے لرزتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر وہاں کھڑے ماہی نے مزے سے مسکرانے کے بعد پھر اس کے کمرے کی جانب پیش قدمی کی۔ آئی ہیٹ یو ٹو عادل صاحب، اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے رول بنا کر عرصہ کے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے اندر اچھالتے ہوئے بآواز بلند کہا تھا۔ عادل صاحب کہتے ہوئے اس کے لبوں پر کھلنے والی مسکراہٹ کہکے میں بدل گئی۔ اندر بیٹھی عرصہ تلملا کر رہ گئی تھی، مگر وہ اب دوبارہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ آج اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ کل اس کا آخری پیپر تھا 4th ایئر کا۔ بھیا کو اچانک ایک میٹنگ اٹینڈ کرنا پڑ گئی تھی، اس لیے وہ اسے وقت پر کالج سے پک نہ کر سکے تھے۔ وہ کافی دیر ان کی راہ تکنے کے بعد بالآخر اکتا کر ایک صاحب سے لفٹ مانگ بیٹھی۔ کالج سے تو ٹیکسی سے جانے کا ارادہ کر کے نکلی تھی، مگر لفٹ ٹیکسی سے پہلے مل گئی، سو اسی کو غنیمت جانا۔ مگر گھر آ کر پتہ چلا کہ بھیا کے فون کرنے پر ماہی اسے لینے نکلا ہوا ہے۔ تبھی ماہی اور بھیا بھی آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ لفٹ لے کر آئی ہے تو انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اسے 1.5 گھنٹے کا گرما گرم لیکچر دے ڈالا۔ وہ کہتی رہی کہ اس نے ان کا بہت انتظار کیا، پھر اس کے بعد یہ قدم اٹھایا، مگر ماہی خبیث نے فوراً اپنے شارپ مائنڈ سے حساب لگا کے 15 سیکنڈ میں ہی رپورٹ بھیا کے حوالے کر دی، جس کے مطابق وہ کالج ٹائم آف ہونے کے ٹھیک 15 منٹ بعد کالج کے گیٹ کے باہر موجود تھا۔ سو ثابت یہ ہوا کہ اس نے صرف 15 منٹ بھیا کا انتظار کیا۔ گھر سے کالج تک کا راستہ 35 منٹ کا تھا۔ جس وقت بھیا نے گھر فون کیا، ماہی اس وقت شاور لے رہا تھا۔ 15 منٹ تو تاخیر اسی وجہ سے ہو گئی تھی۔ بھیا نے اسے آئندہ پھر کبھی ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا۔ وہ بظاہر سر اس بات میں ہلاتی اندر ہی اندر جھنجھلاتی رہی تھی، اگرچہ یہ کل کی بات تھی، مگر وہ ابھی تک اپنا موڈ بحال نہ کر سکی تھی۔ بھابھی کے ساتھ تمام کام نپٹانے کے بعد وہ اس وقت لان میں لگے سرخ گلابی، زرد اور سفید گلابوں کے سبز پتوں اور گلابوں سے مہکتی کیاریوں کے پاس گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ جانے کب پاس آ بیٹھا تھا۔ اداس ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شرارت آنکھوں میں چمکنے لگی تھی۔ وہ بے دہانی میں سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہم جیسا حسین ہونا چاہتی ہو؟ دوسرے سوال میں بھی شرارت کھلکھلانے کو مچل رہی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہلاتے رہ گئی۔ تم پھر میرا دماغ خراب کرنے آ گئے ہو؟ وہ ضبط سے پل بھر کو پل کے مون کر گھر آئی۔ یہ کیا؟ تم ہر وقت بلی کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو؟ ماہی، فار گاڈ سیک، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، مزید میرا سر مت کھاؤ تم۔ جواب میں وہ کچھ کہتا تبھی بھابھی چلی آئی۔ دور سے وہ ان کو الجھتا دیکھ چکی تھی، لہٰذا پاس آنے پر کہہ رہی تھی، ایک تو تم دونوں ہر وقت جھگڑتے رہتے ہو، اور تم ماہی اب بڑے ہو جاؤ، اچھا؟ ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہو۔ بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں ہی کی جاتی ہیں بہابو ڈیئر۔ وہ کی نکھیوں سے منہ پھلا کے بیٹھی عرصہ کو دیکھتا شرارت سے مسکرا کے بولا، تو وہ خاموشی سے پہلو بدل کر رہ گئی کہ وہ اس وقت اس خبیث کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ بھابھی ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی، دادو پوچھ رہی ہیں ماہی، انکل فون پر کیا کہہ رہے تھے؟ جس وقت نعمان کا فون آیا، دادو عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اب یاد آنے پر ندا کو معلوم کروانے بھیجا تھا۔ پوچھ رہے تھے اگر فضیلہ سے شادی نہیں کر سکتے تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کے 5 بڑے بڑے سرخ گلابوں سے لدی شاخ توڑتے ہوئے بولا تو عرصہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ بھابھی نے اشتیاق سے پوچھا۔ باہر جا کر کسی میم سے شادی کروں گا، آنکھیں مٹکا کر ٹی وی کے ہی ایک نئے ایڈ میں ایکٹ کرنے والے نوجوان سے بھی زیادہ للچا کے اس نے کہا، تو ندا بھابھی کو بڑے زور کی ہنسی آ گئی۔ شکل دیکھو، میم سے شادی کروں گا، عرصہ بڑبڑائی۔ وہ سن تو چکا تھا مگر بھابھی کی جانب متوجہ تھا جو پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ کیا بولے؟ کہیں یہ تو نہیں کہا کہ پیٹو گے مجھ سے؟ انہوں نے تو ایک ہی بات پوچھی تھی کہ گھر کب آؤ گے، بس پھر لائن کٹ گئی۔ معصومیت سے بتایا تو بھابھی تو یقین کر کے چلی گئی، مگر عرصہ اچھی طرح اس چکر باز سے واقف تھی۔ یہ جب سے انکل فضیلہ کی بات تم سے کرنے کے لیے یہاں فون کرنے لگے ہیں تب سے لائن کچھ زیادہ ہی نہیں کٹنے لگی ہے؟ موقع ملے اور عرصہ اس پر وار نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ناولٹ مکمل ہو گیا؟ نہیں ابھی کہاں، اصل میں ایک بڑے مختلف سے موضوع پر لکھ رہی ہوں تو کچھ وقت تو لگ جائے گا۔ ویسے فی الحال میں نے وہ ناولٹ لکھنا چھوڑا ہوا ہے، تاہم میرا ایک افسانہ تقریباً اختتام کے قریب ہے، اسی کو اینڈ دے کر اشاعت کے لیے بھیجوں گی۔ وہ صدا کی معصوم اس کے اس طرح بات کا رخ موڑ دینے پر سمجھ ہی نہ سکی کہ اپنے کسی جرم پہ پردہ ڈال رہا ہے۔
وہ تو اسی بات پر کھل گئی تھی کہ آج وہ پہلی بار نہایت توجہ اور سنجیدگی سے اس کے کسی ناولٹ پر بات کر رہا تھا، ورنہ تو وہ ہر تحریر کو پہلے اس سے چوری چھپے پڑھ لیتا، پھر تبصرہ فرما کر اس کا دل جلا کر راکھ کر ڈالتا۔ اب خود ہی اشتیاق سے پوچھ رہا تھا تو وہ کیوں نہ خوش ہو اٹھتی۔ اچھا کیا نام ہے اس افسانے کا؟ ماہی نے پہلے سے زیادہ اشتیاق سے پل کے پٹ پٹائی۔ کبھی دل سے دل ملاؤ، اس نے بڑی عقیدت سے نام بتایا تو ماہی کی آنکھوں میں شرارت ناچ اٹھی۔ اچھا ویری گڈ ویری گڈ، پھر تو اس کا ہیرو بھی ماہی جیسا ہوگا، ماہی نے کہا تو عرصہ جیسے تڑپ کے رہ گئی۔ واٹ؟ وہ چیخ اٹھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا ہیرو اور وہ بھی مائی جیسا بے ڈھنگا؟ بھئی یہ نام تو چوری کا لگ رہا ہے، ماہی نے جلدی سے کہنا چاہا مگر وہ ایک بار پھر تڑپ اٹھی۔ تم مجھے چور کہہ رہے ہو؟ وہ اب اٹھ کر آستینیں چڑھانے لگی تھی۔ نہیں چورنی، ماہی نے دان نکالتے ہوئے معصوم سی تردید کی۔ اوہ شٹ، اگر آئندہ تم نے میرے ہیرو کے متعلق… تمہارا ہیرو؟ ہنوز معصوم سی مسکراہٹ سمیت دریافت کیا تو وہ دان پیستی پلٹ گئی۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ اس افسانے کے ہیرو کے یاقوتی گداز بھرے بھرے شریر لب بھی گھنی سیاہ مونچھوں تلے ہی دھیمے سے مسکراتے ہیں؟ آہا ہائے، ارے کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ! وہ چلانے لگا تھا۔ اس بار کی چھیڑ چھاڑ اسے مہنگی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خوبصورت اور تازہ پھولوں سے لدی شاخ لے کر عرصہ نے اسی سے اس کو پیٹ ڈالا۔ وہ اسی پر بس نہیں کیا، جاتے جاتے اس کے آدھے گھنٹے سے سنوارے گئے ریشم کے بڑے بڑے گچھوں جیسے گھنے سیاہ چمکدار بالوں کو نوچنا نہ بھولی تھی۔ اف، وہ اس کے جاتے ہی اپنی چوٹوں کا معائنہ کرنے لگا۔ ستم رسیدہ بالوں کو سمیٹنے تک اس کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکان بکھر گئی تھی۔ لڑکی ہے کہ ٹارزن؟ خیر چلے گا، سب چلے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا بلیک پینٹ سے گر جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عرصہ نے اگرچہ اس کی پھولوں کی ٹہنی سے سیوا کی تھی مگر پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تو تھے، وہیں اس کی مضبوط گردن اور ہاتھوں پہ خراشے ڈال گئے تھے، اور یہ خراشے بجائے تکلیف دینے کے ماہی کو مدھر سا سرور بخش رہی تھی۔ پاپا جی اور بھیا کو ایک دعوت میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا، اس لیے اب عرصہ کو اس کی فرینڈ کے گھر سے پک کرنے کی ذمہ داری ماہی کی تھی۔ وہ گھر سے تو تنزیلہ کے برتھ ڈے فنکشن کے اختتام سے کافی پہلے نکلا تھا مگر گاڑی جو کافی روز سے گڑبڑ کر رہی تھی آج تو بالکل جواب دے گئی۔ موسم بھی صبح سے ہی برسنے کے موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوا۔ اوہ نو، پھر کوفت سے اسٹیئرنگ پر ہتھیلی مار کے رہ گیا۔ اسے پھر اچانک یاد آیا کہ 5 منٹ کے فاصلے پر پیچھے ایک گیراج موجود تھا۔ وہ ایک راہ چلتے مسافر کو ساتھ لے کر گاڑی گیراج تک دھکیل لایا۔ میکینک نے 1.5 گھنٹے کا وقت مانگا تو وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ آج پھر عرصہ کے کوسنے اس کا نصیب بن چکے تھے۔ کچھ دیر وہیں گزارنے کے بعد وہ میکینک سے یہ کہہ کر سڑک کی طرف نکل آیا کہ اگر گاڑی 1.5 گھنٹے سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے شاگرد کو اس کے پیچھے بھیج کر بلوا لے۔ وہ تھوڑی دور ٹہلنے کے لیے جا رہا ہے۔ 1.5 گھنٹے کو کسی نہ کسی طرح تو گزارنا تھا۔ وہ صبح سے اپنے روم میں بند تھا، ابھی بھی اس کا آنے کا بالکل موڈ نہ ہو رہا تھا مگر مجبوری تھی، ڈیڈی کا دباؤ اس پر بڑھتا جا رہا تھا، اسی لیے اس کا آج کل موڈ کافی خراب رہنے لگا تھا۔ دوسروں پر ظاہر تو نہیں کرتا تھا، بس اندر ہی اندر سلگتا رہتا تھا۔ ڈیڈی کی ایک ہی ضد تھی، فضیلہ سے شادی کر لو۔ وہ شادی کر لو تک تو راضی تھا مگر فضیلہ سے یہ سن کر اس کے اندر آگ سی بھڑک اٹھتی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے عرصہ کے سنگ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، بزنس ٹائکون بننا بھی اس کا خواب تھا۔ جلد اس خواب کی تعبیر پانا چاہتا تھا لیکن چاہتا تھا کہ عرصہ کو اپنے نام کر لینے کے بعد ہی باہر جائے۔ ڈیڈی سے بات کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ انہی دنوں وہ فضیلہ کا نام لے بیٹھے۔ اب وہ ایک دم عرصہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے فیصلے پر ڈیڈی کسی کا فیصلہ مسلط ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب وہ سوائے ان کو ٹال ٹال کر مجبوراً فیصلہ بدلنے کے سوا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ پچھلے 2 روز سے وہ عرصہ سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا مگر وہ نہ جانے کیا جواب دے۔ اس ڈر سے بات کرنے کا ارادہ آگے بڑھا لیتا۔ وہ بچپن سے ہی اس سندر سی لڑکی کی تصویر من کے فریم میں سجائے ہوئے تھا مگر وہ ذرا ریزرو اور کم گو سی سنجیدہ سی لڑکی تھی، ہمیشہ ہی اس کی شرارتوں سے کتراتی چلی آئی تھی۔ وہ ہر بار اسے نہ ستانے کے بارے میں فیصلہ کرتا مگر معلوم نہیں کیوں وہ جب بھی اسے دیکھتا دل میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ پھر وہ جب اس کی کسی شرارت پر شدید غصے سے گرج کے ماہی کہتی تو ماہی کا جی چاہتا اسے اٹھا کے دل میں چھپا لے، کرتی آنکھوں، بھنچے ہونٹوں اور کبھی غصے کبھی بے بسی و ضبط کی سرخی سے انگارے کی طرح تہک اٹھنے والے گالوں کے ساتھ وہ اس کے اندر جیسے حشر سا بپا کر ڈالتی۔ اوہ، پاؤں کے نیچے پتھر آنے کی وجہ سے وہ اپنی سوچوں سے چونک کر
कर भटक के ठहर गया। फिर उस छोटे से पत्थर को बूट की ठोकर से दूर उछालने के बाद कलाई से बंधी वॉच में टाइम देखा। उसी वक्त सामने से आने वाली गाड़ी के हॉर्न पर उसने सर उठाया और जैसे साकित रह गया। अरसा? हाँ, वो वही थी, फ्रंट सीट पर उस शख्स के साथ बैठी। वो अपनी आदत के मुताबिक मखसूस अंदाज में हाथ चला चलाकर बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में न जाने कौन से अहम टॉपिक पर बहस कर रही थी। वो शख्स बड़ी मायने खेज निगाहों से अरसा की जानिब देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर लहराने वाली मुस्कुराहट बड़ी भरपूर थी। अब वो सामने देखने लगा था, मुसलसल हॉर्न देते हुए वो सड़क के एन वस्त में खड़े माही को झुंझलाई नज़रों से देख रहा था। मगर माही को मज़ीद किसी बात का होश ही कब रहा था और अगले चंद सेकंड में वो अरसा के सर पे जा पहुंचा। चलो उतरो। अरसा जो उस शख्स की नज़रों के ताक़ुब में सामने ही देखने लगी थी, माही को तेज़ी से कड़े तेवरों से अपनी जानिब आते देखकर कदरे बौखला गई। कौन हो तुम? वो शख्स उसके तने तने नकुश देखकर फ़ौरन गाड़ी से उतरकर उसकी जानिब लपका था। उतरो नीचे। वो उसे नज़रअंदाज किए अरसा को घूर रहा था। माही, ये तंजीला के कज़न। अरसा ने गाड़ी से निकलते निकलते तारुफ कराना चाहा, मगर वो एड़ियों पर घूम के पलट गया था। ये कहते हुए मेरे साथ आओ। उसके तो तेवर ही सिटी गुम कर देने वाले थे। वो जल्दी से उस शख्स को थैंक यू बोलती सहम कर उसके पीछे होली और फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ पर माही ने चलते चलते ही पलट कर देखा। गाड़ी नज़रों से दूर होती जा रही थी। वो एक हल्की सांस खींचकर ठहर गया। अंदर जैसे ठंडक उतरने लगी थी। उसके चेहरे से करक तासुरात मिटते देखकर अरसा का गुस्सा उमड़ आया। ये क्या हरकत थी? वो सामने खड़ी सुलगती नज़रों से देख रही थी। फिर उसे मज़े से मुस्कुराता देखकर अरसा की आंखें फैल गई। आई डोंट नो, वो कमाल बेनियाजी से शाने झुका के कहता, दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसाता दोबारा चल पड़ा। वो फिर झुलस कर कुछ कहना चाहती थी कि उसी दम बारिश की बूंदों ने दोनों को परेशान कर दिया। उफ, ये बारिश को भी आज बरसना था और ये तुम क्या मुझे मुसलसल घूरे चली जा रही हो? सुस्त लड़की, जल्दी जल्दी कदम उठाओ। एक तो गाड़ी को भी आज ही दगा देना था और तुम अहमक लड़की, भैया ने जब कहा था कि तुम्हें लेने आएंगे फिर तुम क्यों उस खबीज के साथ निकल पड़ी? क्या? वो चीख पड़ी। तुम गाड़ी के बगैर इतनी दूर मुंह उठाए चले आए हो? उसके चिल्लाने पर माही ने कानों में उंगलियां दे ली। फिर उसे खामोश देखकर इत्मीनान से बताया, थोड़ी दूर मैकेनिक के हवाले करके आया हूँ। अब तेज़ तेज़ कदम उठाओ, बारिश तेज़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, शाम भी ढलने को है। वो जल्दी जल्दी की रट लगाता लंबे लंबे डग पड़ता। सेकंडों में ही अच्छा खासा फासला तय कर गया। फिर पलट कर देखा तो अपनी पेशानी पे हाथ मार के लंबी सांस खींच कर रह गया। अरसा तेज़ तेज़ कदम उठाने के चक्करों में हाई हील के बाइस डगमगाती डोलती बड़े से बड़े दुपट्टे और लहंगे से उलझती बुड़बड़ाती चली आ रही थी। लहंगा टखनों से ऊंचा करके चलती तो चाइना सिल्क का बड़ा सा दुपट्टा बेकाबू होने लगता। दुपट्टे को कंट्रोल करती तो खुद आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती और माही को लगता अब गिरी कि तब गिरी। वो खासे तहम्मुल से खड़ा, हाथों को पहलुओं पे जमाए उसके करीब आने का मुंतज़िर था। तो मुझे ये बताओ कि 4-6 इंच की हील के साथ क्या आलम चन्ना मरहूम का रिकॉर्ड तोड़ने निकली थी या फिर तंजीला बीबी के घर की छतों के जाले उतारने गई थी? वो जैसे ही सुर्ख होते चेहरे और फूली सांसों के साथ पास पहुंची, माही ने घूर के पूछा, तुमने तो कहा था थोड़ी दूर है गाड़ी, मगर मुझे तो दूर दूर तक गाड़ी का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। वो उसकी घूरती आंखों और बात पर ध्यान दिए बगैर अपनी कह गई, साथ ही आंखों पर हाथ का छज्जा बनाकर दूर दूर तक निगाह भी डाल ली। मैं इस मौसम और गाड़ी के ख़राब हो जाने पर सख्त परेशान हो रहा था, इसलिए ज़रा हवा खाने के लिए इधर निकल आया। मैकेनिक ने 1.5 घंटे का वक्त मांगकर रह सह सुकून को भी बर्बाद कर डाला था। किसी न किसी तरह तो वक्त गुजारना था। वहाँ बैठे बैठे तो मेरा बीपी हाई होने लगा था। उफ, एक तो ये बारिश। वो उसे जल्दी जल्दी बताते हुए तेज़ कदम उठाता यखलक झुंझला के रुक गया। बारिश तेज़ होती जा रही थी। माही ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। बाएं से नीम का बड़ा सा घना पेड़ दिखाई दिया। वो वहाँ जहाँ खड़े थे कुछ गैर आबाद सा इलाका था। सड़क के दाएं बाएं बेशुमार दरख्त और बागात थे। दाएं सिमत बहुत दूर कहीं कहीं कोई कॉटेज और 2-3 छोटे बड़े घर फासले फासले पर दिखाई दे रहे थे। मेरा ख्याल है यहाँ ठहर के कुछ देर बारिश के रुकने का इंतज़ार किया जाए। वो उसे लिए उस करीबी नीम के पेड़ के पास चला आया जो सड़क की बाएं सिमत सड़क के किनारे पर था। हाय नहीं माई, हम जल्दी जल्दी चलते, पहुँच ही जाएंगे। यहाँ रुकना ठीक नहीं, कैसा खौफनाक सा इलाका है। वो दहल कर बोली, तो ये तुम्हें इस खौफनाक इलाके की तरफ आने से कबल सोचना चाहिए था ना। ठंड देख रही हो, हड्डियों में उतरी जा रही है। इस पर मज़ीद बारिश में भीगकर कुल्फ़ी बनने का तो मुझे हरगिज़ शौक़ नहीं है। खुद तो सख्त जान था, मगर फ़िक्र तो उसकी थी। कितने मज़े से गाड़ी में बैठ कर आ रही थी, पकड़ के अपने साथ ले आए। अरसा की तो खौफ के मारे धड़कनें ही बेकाबू हो रही थी। कैसा सुनसान सा इलाका था। खबरदार जो फिर किसी ऐरे गहरे
نتھو خیرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مزے سے گھر جانے کے بارے میں آئندہ کبھی خواب میں بھی سوچا تم نے؟ ماہی نے بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلا کر روب ڈالنا چاہا۔ کوئی نتھو خیرے نہیں تھے وہ، اتنے کیوٹ سے سوبر سے تو ہے مراد بھائی۔ وہ بجائے رو میں آنے کے اس سے بھی زیادہ زور سے گرجی تھی۔ اس کے مراد بھائی کہنے پر تو ماہی کے کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی، مگر کیوٹ سے سوبر سے تو کہنے پر اس کے اندر جیسے طوفان ہی مچ گیا تھا۔ کیسی بدتمیز منہ پھٹ لڑکی ہو، غیر مرد کی تعریف کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں؟ اے مائنڈ یو، عرصہ نے نازک سی انگلی اٹھا کر غضبناک انداز میں جیسے اسے تنبیہ کی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر پابندی لگانے والے؟ اور مراد بھائی تمہاری طرح کوئی اوٹ پٹانگ شے نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ ماہی کو اس کا یوں کہنا برا تو بہت لگا، مگر اس سے بھی زیادہ وہ آنکھوں کو اس کڑکتے روپ میں اور بھی سندر لگی تھی۔ لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو وہ بامشکل لب سکیڑ کر روک پایا، جبکہ وہ کہتی رخ پھیر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ماہی نے بھی اسی کے انداز میں ناک سکیڑ کے ہونٹ بسور کے کہتے ہوئے اس کی طرف سے جھٹکے سے رخ موڑ لیا۔ اب دونوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ تیز تیز ہواؤں کے زور سے تمام درختوں میں عجیب سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ چاروں اطراف ہواؤں کا شور، تیز ہوتی بارش کی چھما چھم اور دھیرے دھیرے بڑھتی تاریکی میں کچھ ہی دیر بعد عرصہ کی بری طرح کانپتی ہوئی آواز ابھری تھی۔ ماہی؟ ماہی نے پہلے چہرہ گھما کر پھر پورا اس کی طرف گھوم کے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سڑک کی دوسری سائڈ پر 30-40 قدم کے فاصلے پر آوارہ کتوں کی ٹولی کبھی غراتے کبھی بھونکتے ہوئے جانے کون سا مذاکرہ کرتی چلی آ رہی تھی۔ ماہی یہ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں نا؟ پہلے سرد موسم اور اب خوف کی وجہ سے عرصہ بری طرح تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ لگ تو یہی رہا ہے، ماہی قدر اطمینان سے بولا تھا۔ ہائے اللہ، اگر ان میں سے کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ عرصہ اس خدشے سے کچھ اور بھی لرزنے لگی تھی۔ کتوں کی رفتار اب تیز ہو چکی تھی، سب بھی ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کے چکر میں تھے۔ تو بھائی ظاہر ہے وہ باقی سب کو بھی بتا دے گا۔ ماہی کا انداز ہنوز اطمینان لیے ہوئے تھا، مگر کتوں پر ٹھیکی نظروں میں فکر مندی کے گہرے سائے اتر آئے تھے۔ پہلے بارش اور اب یہ نئی مصیبت آن ٹپکی تھی۔ کتے دیکھنے میں ہی وحشی اور خون خوار دکھائی دے رہے تھے۔ ماہی وہ تو بہت سارے، اب کیا ہوگا؟ عرصہ کا خوف انہیں لمحہ بلمحہ بڑھتے دیکھ کر بڑھتا جا رہا تھا۔ نازک سے ہاتھ کی مرمری سی گرفت ماہی کی کلائی پر بہت لرزتی ہوئی تھی۔ ماہی کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ مدھم مدھم تاریکی میں اس کے نازک نازک نقوش والا چہرہ بدلیوں کے پیچھے چھپے ہوئے چاند کی طرح دھیرے دھیرے دمک رہا تھا۔ وہ نازک سراپے کے ساتھ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ہلکے ہلکے نیچرل میک اپ نے چہرہ تر و تازہ گلاب کی طرح کھلا دیا تھا۔ ماہی کچھ دیر کو جیسے ارد گرد سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ ماہی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، چلو جلدی کرو، ہم بھاگ چلیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ کیا کرتی ہو؟ وہ دہشت زدہ سی ہو کر چلانا چاہتی تھی کہ ماہی نے حواس میں آ کر یکلخت تو اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہتھیلی جما دی۔ اس طرح چیخو گی تو ان کا متوجہ ہونا تو لازمی ہے۔ دیکھو ہم اندھیرے میں ایک دوسرے کو تو کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہے ہیں، مگر دور سے کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ماہی نے سرگوشی میں سمجھایا، پھر بولا، خاموشی سے کھڑی رہو، ان کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ابھی یہ کچھ دیر میں چلے جائیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے، اندھیرا بڑھ رہا ہے اور بارش کے رکنے کا انتظار اب فضول ہے۔ دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عرصہ بس تم اب آواز مت نکالنا، اوکے؟ اتنے سارے کتوں کو اپنی سمت آتا دیکھ کر خود ماہی بھی کچھ پزل تو ہوا تھا، مگر وہ مضبوط مرد تھا، 2 چھلانگوں میں کسی درخت پہ چڑھ کے پناہ لے سکتا تھا یا ڈاج دے کر بھاگ سکتا تھا۔ فکر تھی تو عرصہ کی، جو اب تقریباً رو دینے کو تھی۔ سڑک کی طرف تو کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، مگر ان کی طرف گھنے اونچے درختوں کے سائے ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ وہ دونوں ہی قریب ہونے کے باعث خود کو کچھ نہ کچھ دیکھ پا رہے تھے۔ بارش کا زور اب قدرے کم پڑ چکا تھا، مگر مسلسل جاری تھا۔ وہ دونوں اندھیرے میں کھڑے تھے، اس لیے محفوظ تھے، مگر یہ ماہی کی کم فہمی تھی کہ کتوں کو ان کی موجودگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ 2 کتے جو اب سب سے ذرا آگے آگے چل رہے تھے، لمحے بھر کو ٹھٹکے پھر گھرانے لگے۔ عرصہ کے لباس پہ سجائی گئی لیس اندھیرے میں کچھ اور بھی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اس بات کا خیال دونوں کو ہی نہ رہا تھا۔ یہی چیز ان دونوں کتوں کو بیک وقت ان کی طرف متوجہ کر گئی تھی، اور پھر اگلے چند لمحوں میں ان کی خوفناک گھراہٹوں کا دوسرے کتے بھی ساتھ دینے لگے تھے، اور چند لمحے بعد ان کے خوفناک انداز میں گھرانے اور بھونکنے کی دل دہلا دینے والی آوازوں سے پوری فضا کانپ اٹھی۔ ماحول پر عجیب دہشت سی طاری ہو گئی۔ عرصہ کے ہونٹوں پر جمی ماہی کی ہتھیلی کی گرفت سخت ہو گئی۔ لیس کی چمک والا معاملہ بھی فوراً ہی بھانپتے ہوئے ماہی نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر عرصہ کو اپنے بازو کے حلقے میں سنبھالتے ہوئے لمحے کے 1000ویں حصے میں درخت کے چوڑے تنے کی کشادہ اوٹ میں پناہ لے لی۔ دوسرا ہاتھ اب بھی سختی سے عرصہ کے منہ پر جما ہوا تھا، پھر نہایت
محتاط انداز میں چند نپے تلے قدموں کے ساتھ اس کو لیے چند قدم کے فاصلے پر موجود دوسرے گھنے تناور درخت کی کشادہ اوٹ میں ہو گیا۔ عرصہ پر غضب کا لرزہ طاری تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکلنے ہی والی ہے۔ اگر ماہی اس کے وجود کو تھامے ہوئے نہ ہوتا تو وہ پہلے لمحے ہی میں زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ریلیکس عرصہ، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ عرصہ جلدی کرو، بیٹھو نیچے۔ ماہی اسے یوں اپنے مضبوط بازو میں سنبھالے گھاس پھوس والی غیر ہموار زمین پر پنجوں کے بل بیٹھنے کے بعد اسے سینڈلز اتارنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اس کے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسا کر گیا تو وہ نہ چاہنے کے باوجود دہشت اور خوف کی زیادتی سے چیخ اٹھے گی۔ جلدی کرو عرصہ، سینڈلز اتار کے دو مجھے، ہری اپ۔ وہ خود کو مطمئن ظاہر کر رہا تھا مگر اس کا چہرہ سرد موسم کے باوجود پسینے میں شرابور تھا اور بھاری سرگوشیانہ لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی جو صرف اور صرف عرصہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کے ڈر سے اس کی آواز میں اتر آئی تھی۔ وہ تنہا ہوتا تو اب تک کتوں کو ڈاج دے کر نکل گیا ہوتا یہاں سے، بلکہ اس صورتحال کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ عرصہ میری بات غور سے سنو، میں یہ تمہارے سینڈلز وہاں دوسری طرف جا کر دور سڑک کی طرف اچھالوں گا تو یہ کتے ان کی آواز کی طرف لپکیں گے، پھر ہمیں ان کو ڈاج دے کر یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ مگر دیکھو یہ سب ہم مکمل خاموشی، احتیاط اور بہادری کے ساتھ ہی کر پائیں گے، اور تم تو بہادر لڑکی ہو نا، اس طرح ڈرنے یا چلانے سے یہ مصیبت نہیں ٹل سکتی۔ عرصہ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات، ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو اب مجھے تھوڑی دیر دور اس طرف جا کے یہ سینڈلز پھینکنا ہوں گے، مگر میں یہ تب ہی کر پاؤں گا کہ جب تم وعدہ کرو گی کہ میرے جانے کے بعد تم ادھر سے ہلو گی بھی نہیں اور شور بھی نہیں کرو گی، اوکے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کہتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے ذرا گرفت ڈھیلی کی تھی۔ عرصہ نے اس کا ہاتھ اپنے لرزتے یک ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ بھائی ہم چپکے سے نکل جاتے ہیں، پلیز تم ادھر مت جاؤ، میں یہاں اتنی خوفناک جگہ پر اکیلی کیسے؟ عرصہ ہمت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھو یہ جگہ بھی خطرے سے خالی نہیں، کوئی زہریلا کیڑا یا سانپ نکل آیا تو بہت برا ہوگا، اور کتوں کی توجہ ادھر ہی ہے۔ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے ان کی نظروں میں آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں سڑک سے ہی آگے کا سفر کرنا ہے۔ وقت ضائع مت کرو، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، تم یہیں رہنا، اوکے؟ وہ پھر تیز تیز سرگوشیوں میں کہتا۔ خاموش ہوا، پھر نرمی سے اس کے گالوں کو تھپکا۔ اچھا بولو، میں جاؤں؟ جاؤ، مگر دیکھو جلدی آنا ماہی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے ان درختوں سے، اس جگہ سے، اور وہ کتے بھی تو اتنے زیادہ ہیں۔ اگر بس میں 2 منٹ میں گیا اور آیا۔ وہ اس کا سر تھپک کر اس کے سینڈلز اٹھا کر محتاط رہنے کی ہدایت کرتا، پلک جھپکتے میں نظروں سے اوجھلتا۔ عرصہ نے درخت کی اوٹ سے چہرہ نکال کر دیکھا۔ کتوں کی توجہ اب بھی اسی سمت تھی، مگر اب وہ بھونکنے کے بجائے غراتے ہوئے سڑک کے وسط میں چہل قدمی میں مصروف ہو چکے تھے۔ 2 واپس جا رہے تھے، پھر 3 سڑک پر لمبے لمبے لیٹ گئے، اور باقی 2 کا رخ اب بھی ان کی طرف ہی تھا۔ لگتا تھا وہ ڈنر پہلے ہی ڈٹ کے کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے انداز میں کوئی عجلت نہ تھی، یا پھر عرصہ کے ڈریس کی لیس کا سگنل گم ہونے پر ان کا دھیان بٹ گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! عرصہ کی آواز خود سے محض 10-15 قدم کے فاصلے پر ٹہلنے لگاتے دونوں کتوں کو دیکھ کر جیسے منجمد ہونے لگے۔ اس نے ماہی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، مگر ناکامی ہوئی۔ پھر چند سیکنڈ بعد اس نے ایک لمبا چوڑا دراز سایہ سڑک کی دوسری جانب لپکتا دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں تیز سیٹی کی آواز گونجی، جو کہ یقیناً ماہی کے لبوں سے نکلی تھی۔ سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی تمام کتے الرٹ ہو کر لمحے بھر میں ہی اکٹھے ہو کر دوبارہ کورس میں بھونکنے لگے تھے۔ ان کا رخ اب سڑک کی دوسری سمت تھا جہاں سے سیٹی کی آواز آئی تھی۔ اس کے بعد عرصہ نے ایک گٹھری سی دور فضا میں اڑتی ہوئی دیکھی۔ اس گٹھری کے دھم سے زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ تمام کتے خونخوار انداز میں بھونکتے اور وحشیانہ انداز میں دوڑتے ہوئے اس گٹھری پر پل پڑے تھے۔ فضا ایک بار پھر خطرناک گھراہٹوں اور خوفناک آواز میں بھونکنے کی آوازوں سے دہل اٹھی تھی۔ عرصہ کے الگ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ ماہی بر وقت عقل سے کام لے کر اگر اپنی پلاننگ پہ عمل نہ کرتا تو گٹھری کے بجائے ان دونوں کا بھی یہی اشر ہو رہا ہوتا۔ وہ آخر ان سے کتنا چھپ سکتے تھے، یا آخر کہاں تک بھاگ سکتے تھے؟ ماہی کی ذہانت کام آ گئی تھی۔ عرصہ نے دوپٹے کا گولا بنا کر دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خوف یا اس کی چیخ ماہی کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ خود وہ تو محفوظ تھی، مگر وہ بڑی خطرناک کارروائی میں مصروف تھا۔ چند لمحوں بعد ہی ماہی اس کے پاس آ پہنچا تھا۔ کم آن عرصہ، جلدی کرو، ہری اپ! وہ گھٹے گھٹے انداز میں پھولی سانسوں کے درمیان بولتے ہوئے لمحے بھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکل پڑا تھا۔ بھاگنا نہیں عرصہ، دھیرے دھیرے احتیاط سے یہاں سے نکلنا، ذرا آگے جا کے جتنا چاہے دوڑ لینا۔ وہ خود اگرچہ تیز قدموں سے چل رہا تھا، مگر عرصہ کو اس کے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ تم تو آہستہ چلو، وہ گرتی پڑتی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی بولی تھی۔ سوری ڈیئر، اب چلنے کا وقت نہیں، دوڑنے کا ہے۔
یہ کہتے وہ واقعی اس کا نازک ہاتھ مضبوط شکنجے میں جکڑ کے دوڑ پڑا تھا۔ اس کی طرح وہ بھی ننگے پاؤں تھا، اسی واسطے بھاگنے سے پیدا ہونے والی آواز کی دھمک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یوں ہی دوڑتا اور اسے بھی ساتھ سر پر دوڑاتا، وہ جانے کتنی دور لے آیا تھا۔ ماہی پلیز، ماہی مجھ سے مزید بھاگا نہیں جا رہا ہے، میں اب اور نہیں بھاگ سکتی، ماہی پلیز، اف میرے پاؤں۔ وہ چھوٹی سی بچی کی طرح روحان سی ہو کے گڑ گڑائی تھی۔ تب ماہی نے رک کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ہی سڑک پہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اب محفوظ ہو۔ وہ چونکہ اس تمام عرصے میں اسی کی فکر میں، اس کی حفاظت کی فکر میں مبتلا رہا تھا، اس لیے اب گھٹنوں پر ہتھیلیاں ٹکائے سر جھکا کے رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کے بے ترتیب سانسوں کے درمیان بڑے ریلیکس انداز میں بولا تھا، اور تمہارے تو جیسے بیسٹ فرینڈ تھے نا وہ تمام کتے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی سن ہوتی ایڑیوں کو دباتی مسلتی چڑ کے بولی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آواز میں اب بھی لرزش تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو تم مجھے مراد بھائی کی گاڑی سے، اوہ شٹ، اب اگر تم نے اس چھلے ہوئے آلو جیسے منہ والے اپنے اس مراد بھائی کا نام لیا تو اس کے پھر وہاں کتوں کے سامنے پھینک آؤں گا تمہیں۔ وہ اسی طرح رکوع کی حالت میں جھکا ہوا سر کو جھٹکے سے اٹھا کے کرایا تھا۔ شرم تو نہیں آتی اتنے اچھے نام کو بگاڑتے ہوئے؟ عرصہ اس کے مراد کو مراد کہنے پر، مردار کہنے پر تڑک کے بولی۔ وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لیتا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا رات ادھر ہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ اٹھو، اب کوئی ضرورت نہیں یہاں مزید ٹھہرنے کی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ماہی بھی پھر سے کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی آسمان پر نگاہ کی۔ تمہاری شرٹ کدھر گئی ماہی؟ موسم نے حیرت انگیز طور پر بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا تھا۔ نہ صرف بارش بند ہو چکی تھی بلکہ چندہ ماموں بھی اپنی چاندنی اور بھانجوں ستاروں سمیت اندھیرے کا گریباں چاک کیے دوبارہ آسمان پر وارد ہو چکے تھے، اور اسی چاندنی میں عرصہ نے دیکھا تھا کہ وہ شرٹ سے بے نیاز وجود کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی، اور ماہی اسے مسکراتے ہوئے اپنے کارنامے کی تفصیل بتانے لگا کہ کیسے اس نے عرصہ کے سینڈلز، اپنے شوز اور ڈھیر سارے چھوٹے بڑے پتھروں کو اپنی شرٹ میں باندھ کر گٹھڑی سے بنا کر ان کتوں کی خدمت میں پیش کر دیا تھا جسے پانے کی جستجو میں وہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے تھے۔ دیکھا کیسے پھوٹ ڈلوا دی ان کے بیچ، آخر میں کہتے ہوئے ہنسا تو عرصہ کو بھی اس کی چالاکی کے اس معصوم سے مظاہرے پر ہنسی آ گئی، لیکن اس کی ہنسی مکمل نہ ہو سکی، بیچ میں ہی دم توڑ گئی کہ نزدیکی کہیں کوئی جانور یا شاید گیدڑ نے دل خراش صدا لگائی تھی۔ عرصہ بالکل غیر ارادی طور پر بے اختیار سامنے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ماہی کے چوڑے شانے سے جا لگی۔ خوف اور دہشت سے اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا تھا۔ نازک گداز بدن کے کپ کپاتے ریشمی سے لمس نے ماہی کے دل میں جیسے حشر بپا کر ڈالا تھا۔ دہک اٹھنے والے سینے میں بالکل اچانک آ جانے والے بھونچال پر سختی سے پلکیں موند کر قابو پایا تھا۔ دھڑکنوں میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا تھا جسے ماہی نے پل بھر کو سانس روک کر نہ چاہتے ہوئے بھی بغور سنا تھا۔ ماہی، عرصہ کے سکتے لبوں پر اس کا نام خوف سے کپ کپایا۔ عرصہ کا بس چلتا تو دھواں بن کر یہاں سے غائب ہو کر فوراً گھر پہنچ جاتی۔ ماہی کو تو پلکیں وا کرنے پر جیسے چاروں اطراف طلسم کو دیکھا سا گمان ہو رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، اسے تسلی دے کر اس کا خوف مٹا دینا چاہتا تھا، مگر لبوں نے جیسے ذرا سی بھی جنبش نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ کئی لمحے خاموشی سے گزرتے چلے گئے۔ کومل سے سراپے کا گداز لمس دائیں شانے کی ہوٹ میں لمحہ بلمحہ آنسوؤں سے بھیگتے نازک نقوش والے مرمری چہرے کی تپش، اور بائیں پہلو میں مضطرب ہو اٹھنے والے بوجھل ہوتے دل پہ نازک ہاتھ کی مخملی سی لرزش ماہی کو کسی اور ہی جہاں کی سیر پر اکسا رہی تھی۔ عرصہ ڈونٹ وری، یہ کسی خطرناک جانور کی نہیں بلکہ کسی بزدل سے گیدڑ کی آواز تھی۔ دیکھو، ڈرو مت۔ عرصہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم ابھی گھر۔ میں چلتے بفرتے جذبات کی توغیانی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہنا چاہا، مگر بات مکمل نہ کر سکا کہ دوسرا ہاتھ جو عرصہ کے سر کو تھپکنے کے لیے سر پہ آن ٹھہرا تھا، ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی پن جیسے اشارے کی منتظر تھی، اس کا پھسل کر گرنا تھا، اور گھنی سیاہ مہکی مہکی حسین ریشمی دراز زلفیں اس کے مضبوط بازو اور کشادہ شانے پہ ریشمی اور دل فریب سی سرسراہٹ پھیلا گئی۔ ماہی نے سٹپٹا کر فوراً ہی اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ جیسے اس کے لیے تیار نہ تھی۔ عرصہ، کم آن، دیکھو تم اب زیادہ دور نہیں ہیں، گھر سے بس تھوڑا سا ہی اور چلنا ہوگا، وہ تھکے تھکے کمزور سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے اور اپنے بیچ فاصلے کی گہری مضبوط دیوار کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے شفاف مضبوط جذبوں پاکیزہ محبت پر تو اعتماد تھا، مگر ریشمی سے سراپے کا بارش میں بھیگا مہکا تہکا مدہوش کن قرب بھی کم قیامت خیز نہ تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ کوئی فرشتہ تو ہرگز نہ تھا، سرکش جذبوں اور بے لگام امنگوں سے بھرا دل رکھنے والا ایک مرد ہی تو تھا۔
مسلسل آدھے گھنٹے کی تھکا دینے والی جدوجہد سے شل ہوتے جسم و ذہن کے ساتھ بے حد خوف زدہ اور بے دم ہوتی ہوئی عرصہ نہ جانے کیا ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے سسک رہی تھی۔ وہ کب سن سکنے کی ہوش مند پوزیشن میں تھا کہ اس کے اپنے دل بند کر دھڑک اٹھنے والی سلگتے سینے میں اپنی ہی دھڑکنوں کا شور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کوئی اور آواز سننے سے جیسے ہی اکثر محروم ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پگھل کر موم ہوا جا رہا ہے، سانسوں میں جیسے صحرا بکھرنے سے مٹنے لگا تھا، انگ انگ جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ پھر نہ وہ دور ہوئی، نہ اس نے دوبارہ دور کرنا چاہا۔ نہ جانے اور کتنے لمحے دبے پاؤں گزر گئے، وہ تو خوف میں مبتلا نرحال سی ہو کر جیسے ہر احساس اور ہر بات سے بیگانی ہو چکی تھی، جبکہ ماہی کے اندر سنسنی پھیلنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عرصہ کا اس قدر قریب ہونا مسرور بھی کر گیا تھا، مگر اس کا یوں بہت پاس آ جانا اس کی رگوں میں دوڑتے لہو میں ایک چبھن بھی اتار رہا تھا، اور یہ چبھن سے بدگمانی کی چبھن تھی۔ اسے تم پر اعتبار ہے، اس کے بدلتے تیور بھانپ کر دل نے سرگوشی کی۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ ذہن میں بدگمانی سلگی۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ کون ہوں میں اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ تو تمہاری روح ہے نا؟ دل کی دلیل مضبوط تھی تو جسم سے نکلنا کیوں چاہتی ہے؟ وجود میں سکون سے رہ اور رہنے دے۔ اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، دل مسلسل سمجھا رہا تھا۔ کب تک؟ جب تک سنبھل نہ جائے، اور چاہے میں خود بکھر جاؤں۔ مرد اور عورت کی تنہائی میں پہلی بار شیطان کی بجائے دو متضاد احساس ایک دوسرے سے الجھنے چلے آئے تھے۔ اسے اس وقت کسی مہربان اور مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ دل نے اس بار دو ٹوک فیصلہ دیا۔ چاہے وہ میرے علاوہ کوئی بھی دوسرا ہوتا، چاہے وہ مراد ہوتا، تب بھی۔ یہ ایسا تپتا ہوا سوال تھا کہ دماغ کے مقابل ڈٹا کھڑا دل جیسے لاجواب سا ہو کے رہ گیا۔ اندر ایک دم خاموشی پھیل گئی، دور دور تک سناٹا چھا گیا۔ اور ایک پل انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ یا تو وہ ایک بھی فیصلہ کر نہیں پاتا، یا پھر پل بھر میں ہی بیک وقت کئی فیصلے کر جاتا ہے۔ اور ماہی کا فیصلہ اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلا گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے اپنے اس فیصلے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بائیں سمت موجود سفیدوں کا گھنا باغ اس بات کی نشانی تھا کہ یہاں سے گھر تک کا فاصلہ محض 25 منٹ کا ہے، اور جہاں وہ کھڑے تھے وہاں سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر آنے والے موڑ کے اختتام پر چند قدم کے بعد وہ گیراج تھا، جہاں سے گاڑی لے کر وہ باقی فاصلہ بنا کسی مشکل و پریشانی کے طے کر کے گھر پہنچ جاتے۔ مگر یہاں سے گیراج تک جانے والے راستے کے 5 منٹ کے فاصلے میں وہ عرصہ کو ایسا سبق سکھانے والا تھا جو اسے ساری زندگی کے لیے یاد رہ جاتا۔ یہ 5 منٹ آج بنا مانگے ہی ماہی کو مل گئے تھے، نہ جانے پھر کب میسر آتے بھی کہ نہیں۔ اس کے لبوں پر ٹھہرنے والی مسکراہٹ دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی، مگر محبت بے یقینی و بے وسیع سے بے دم سی ہوتی، من کے کسی گوشے میں منہ چھپا کر سسکتی ہوئی ماہی کو ایسا کچھ بھی کرنے سے روکنے کے لیے گڑگڑانے لگی تھی۔ مگر ماہی کے دماغ میں سلگنے والا فیصلہ اٹل تھا۔ اسی لمحے عرصہ اپنی بے اختیاری پر کچھ چونک کر اس سے دور ہوئی تھی، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ دور کھڑی رہنے کے بجائے دوبارہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، ماہی کے بچے۔ اگر تم ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو میرے ساتھ تم بھی مراد بھائی کی گاڑی میں گیراج تک جاتے، پھر ہم وہاں سے گاڑی لے کر بڑے آرام سے آگے کا سفر طے کر کے اب تک گھر بھی پہنچ گئے ہوتے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ غصے سے کہہ رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ بڑھتی چاندنی میں وہ اس کے آنسوؤں سے بھیگتے رخساروں کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کوئی نہ کوئی بوند اب بھی بادلوں کی آغوش سے پھسل کر دھرتی کے سینے پر گر رہی تھی۔ سفر ہی تو طے کرنا ہے، چاہے سنگ کوئی بھی ہو، چاہے مراد ہو یا پھر میں، خمار آلود بہکے لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب ہو گیا۔ عرصہ کے بازو پر بکھر کے سمیٹنے والی مضبوط ہاتھ کی نرم سی گرفت بے حد مضطرب تھی۔ عرصہ ذرا سا چونکی۔ ماہی؟ وہ بغور اس کے چہرے کے تیکھے تیکھے نقوش کو کھوجنے کی کوشش کرتی ہوئی دھیرے سے بولی تھی۔ یوں مت پکارو مجھے، یہ تنہائی پہلے ہی بکھرنے بفرنے کا موقع چاہتی ہے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے بڑے مخمور لہجے میں بولا تو عرصہ کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ وہ دانت پیستی اس کا ہاتھ جھٹک کر گھر آئی۔ تنہائی کے بچے، تم ذرا یہاں سے گھر تو چلو، ساری شیخی 1 منٹ میں۔ ماہی چھوڑو مجھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اس کے انداز کو کوئی شرارت ہی سمجھی تھی، مگر ماہی کی مضبوط انگلیوں کو دوبارہ اپنے بازو پر سختی سے گرفت کرتے پا کر تکلیف سے کراہ کے مچلی۔ مت پوچھو کہ مجھے کیا ہو گیا، اپنے دل میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔
ماہی نے اس کے دوسرے بازو پر بھی گرفت کرتے ہوئے اس کی جانب جھک کر مدہوشی سے کہا تو عرصہ کو ارد گرد چاروں اطراف خطرے کی گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہونے لگی۔ کسی قسم کی مزاحمت جاگنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، بس جیسے جسم سے جان نکلنے کو تھی۔ ماہی 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 تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو پلیز، یہ ٹھیک نہیں، پلیز مجھے چھوڑو ماہی، پلیز چھوڑ دو۔ اس نے تیز تیز دھڑک اٹھنے والے دل پہ قابو پا کر بامشکل اپنے غم و غصے پہ قابو پا کے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے نرمی سے التجا کی۔ بڑی ظالم ہو، دور جانے کی بات کر رہی ہو اس وقت کہ جب کہ دل صرف پاس اور پاس آنے کا اہتمام چاہتا ہے۔ ماہی کے مدھم غمگین بوجھل لہجے میں خمار لڑکھڑا رہا تھا۔ ماہی، وہ مزید اپنے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکی تو مخصوص انداز میں غصے کی شدت سے چیخ اٹھی، ساتھ ہی جھٹکے سے خود کو اس سے دور کرنے کی خواہش دل میں بیدار ہوئی، مگر وہ جیسے انچ بھر کا فاصلہ بھی دور کرنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ اسے گھر جانا تھا اور یہ سب ماہی کے بنا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تنہا کیسے گھر جا سکتی تھی؟ اسے ہر حال میں ماہی کو ہوش میں لانا تھا، جو اچانک نہ جانے کیوں اپنا روپ بدل گیا تھا، جسے دیکھ کر عرصہ کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ لیو می، فار گاڈ سیک ماہی، لیو می۔ اب وہ اپنے چہرے پر اس کا چہرہ لمحہ بہ لمحہ جھکتے دیکھ کر ایک بار پھر پھنسی پھنسی سی آواز میں گڑ گڑائی تھی، لیو می نہیں، لو می بولو مائی ہارٹ۔ ماہی پلیز، کپ کپاتی ہوئی سہمی سی آخری التجا کرتے ہوئے وہ اس کی پرتپش سانسوں سے سلگ اٹھنے والا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بلکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر اسے لگا کہ اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو گئی ہوں۔ بے بسی و شدید خوف سے بلکتی وہ اب بے دھیانی میں اسی کے شانے سے لگی لرز رہی تھی۔ ہر خطرہ، ہر مشکل بہت پیچھے رہ گئی ہے جانم، گھر تو جانا ہی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ اس کے شانے پر دھرے دوسرے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں سمیٹ کر بکھرتے ہوئے مدہوش معنی خیزی سے گنگنایا۔ عرصہ نے رکی رکی سانسوں سمیت دھیرے دھیرے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے خوف زدہ یقین طلب نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی تاریکی میں شگاف ڈالتے چاند کی مدھم چاندنی میں وہ ماہی کے چہرے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ کیا یہ وہی ماہی تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے فقط گہرے اعتماد اور مکمل تحفظ بھری پناہ گاہ ثابت ہو رہا تھا، جس کی ذات کا احساس اس کے لیے مضبوط ترین سہارا تھا؟ اور اب کس سوچ میں گم ہو جان، نہایت بے باک اور رگوں میں خنکی اتار دینے والا انداز تخاطب تھا۔ وہ سن سی ڈوبتی دھڑکنوں اور معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ساکت کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ماہی چلو یہاں سے، ماہی چلو نا پلیز، یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے ماہی؟ وہ ایک آخری کوشش کے طور پر اپنی سرد اور بے دم ہوتی ہمتوں کو مجتمع کرتی یکلخت اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ کوئی بات تھی ایسی کہ جو اسے ماہی سے دور جانے سے روک کر برف کی طرح منجمد کر گئی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود وہاں سے بھاگ نہ پا رہی تھی۔ ماہی یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے لے چلو ماہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے ماہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف زدہ سہمی ہوئی بچی کی طرح اس کا بازو لرزتے ہاتھوں سے جھنجھوڑ کے گڑ گڑائی، میں ہوں نا عرصہ ڈارلنگ، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے بالوں کو ایک بار پھر نرمی سے سمیٹتے ہوئے ہولے سے گنگنایا، یہ مست مست موسم کا بدمست سما، یہ رات اور تمہارا ساتھ دونوں ہی راہ بھٹکنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور میں مجبور ہونا چاہتا ہوں۔ بہت مستی بھرا سرگوشیانہ لہجہ تھا، بے حد بہکتا دہکتا ہوا انداز تھا جو روتی سی سکتی نیم جان سی عرصہ کے وجود کو نڑھال سا کر کے اسے بے جان سی گڑیا کی طرح اس کے کشادہ سینے پر لڑکھا گیا۔ وہ جیسے بالکل بے دم اور مایوس ہو کر تڑپ تڑپ کے بلکتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جانے کیا ہوا کہ ماہی کے لبوں پہ کھیلتی مسکراہٹ دم توڑ گئی تھی اور ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے تھے، جبڑے مضبوطی سے بھینچتے ہوئے اس نے آسمان پر سفر کرتے سیاہ بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی اوٹ سے کہیں کہیں سے جھانکتے ستاروں اور کبھی کبھی اوجھل اور عیاں ہوتے چاند پر ایک تھکی تھکی سی نگاہ ڈالی، پھر جلتی آنکھوں کو موند کر مدھم انداز میں بوجھل سی سانس کو سینے سے آزاد کیا، اور پھر آنکھیں کھولتے ہوئے ابرو اچکاتے ہوئے چہرہ بائیں جانب جھکا کر سمٹی سہمی سی عرصہ کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ واقعی جو انسان سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، اس نے بھی جو چاہا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا تھا۔ ماہی نے آہستگی کے ساتھ اسے بازو کے حلقے میں سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے گھنے نرم ریشمی بالوں کو نرمی سے سہلایا۔ کیا ملتا ہے بے وقوف لڑکی، کیا ملتا ہے دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد کر کے، خود سے زیادہ بھروسہ کر کے، کیا ملتا ہے تمہیں؟ ماہی کا لہجہ بہت مہربان اور آواز بے حد نرم اور دھیمی تھی۔
یہ دنیا ہے عرصہ ڈیئر، اور یہاں لوگ دوسروں کی مجبوریوں، خاص طور پر ایک مرد عورت کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھانے سے کبھی نہیں چوکتا۔ یہی سمجھانے کے لیے میں نے آج تمہارے ساتھ یہ تکلیف دہ گیم کھیلا۔ کچھ سمجھی میرے دل و روح کی معصوم ملکہ؟ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ عرصہ کی طرف سے مکمل خاموشی ہو چکی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے نرمی اور محبت سے اس کا سر سلاتا رہا، مضبوط انگلیاں نہ جانے کب تک اس کے بالوں میں ڈوب ڈوب کر ابھرتی رہی۔ پھر اس نے اسے اشارے سے تھام کے باقی سفر طے کرنے کی غرض سے جیسے اس کے گرد سے اپنا سار توڑنا چاہا تو بری طرح گھبرا کے رہ گیا۔ اگر وہ بروقت اسے دوبارہ بازوؤں میں نہ تھام لیتا تو وہ پیچھے کو لڑک کر بہت بری طرح سڑک پر جا گرتی۔ عرصہ، وہ پوری جان سے چیخ کے پکارا۔ اوہ نو، عرصہ، عرصہ کیا ہوا تمہیں؟ پلیز میری بات کا جواب دو۔ عرصہ آنکھیں کھولو۔ عرصہ دیکھو، دیکھو یہ سب مذاق تھا، آئی ایم سوری۔ عرصہ، عرصہ، وہ اسے جھنجھوڑتا پکارتا پہلی مرتبہ اس تمام عرصے میں ویسے ہی نرہار ہو کے رہ گیا جیسے تمام عرصے۔ عرصہ دہشت میں مبتلا رہی تھی اور بالکل اسی کی طرح وہ سوچنے، سمجھنے اور کرنے کی تمام صلاحیتوں سے محروم، ایک انچ بھی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اور پھر جب وہ اسے اپنے حصار میں سمیٹ کر سنبھالتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ پنجوں کے بل بیٹھا، اسے شانے سے لگائے جھنجھوڑتے ہوئے دیوانوں کی طرح پکار رہا تھا۔ عقب سے ایک بائک چٹکے سے پاس آ کر رکی تھی۔ ارے ماہی، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اشرف کی آواز ماہی کو جیسے زندہ کر گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ کر پریشانی سے جھکا، پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اشرف، اشرف، یہ ماہی نے بولنا چاہا مگر لفظ اور آواز دونوں ہی ساتھ نہ دے سکے۔ ارے یہ تو عرصہ ہے، تمہاری کزن۔ وہ حیرت کا ایک اور جھٹکا کھا کے پریشانی سے ٹارچ کی روشنی میں دونوں کے چہرے تکنے لگا۔ ماہی کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں جیسے وحشت اتر آئی تھی۔ اشرف، اشرف، عرصہ کو، یار عرصہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ بمشکل گھٹی گھٹی آواز میں بول پایا۔ اشرف اب خاموشی سے دوبارہ بائک کی جانب اٹھ کر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا میڈیکل باکس تھا جسے سڑک پہ رکھ کے کھولتے ہوئے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ ایزی یار ایزی، ویسے ہوا کیا؟ تم دونوں یہاں کیسے؟ وہ عرصہ کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا مگر ماہی نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔ وہ عرصہ کو متاع حیات کی طرح آغوش میں سمیٹے اس پر جھکا، اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا مسلسل اسے پکارے جا رہا تھا۔ کل شام سے تیرے پاس آنے کا سوچ رہا تھا مگر ارادہ تبدیل کر دیا۔ اب ادھر ذرا تیرے گھر سے کچھ آگے ایک پیشنٹ کو دیکھنے جانا تھا، سوچا تجھ سے بھی ملتا جاؤں گا۔ کیا معلوم تھا تو راہ کے روڑے کی طرح ادھر پڑھا مل جائے گا۔ اب چیخ چیخ کر گلا خراب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ٹھیک ہے، بس بی پی کچھ لو ہو گیا ہے۔ یہ ڈر گئی تھی۔ ماہی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی میں عرصہ کو مسکارے اور آئی لائنر سے سجی بند پلکوں کے گھنی جھالروں کو الفت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اشرف کی آمد کافی حوصلہ بخش ثابت ہوئی تھی۔ تبھی ہارٹ بیٹ کافی اپسیٹ ہے، ویسے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تو یہ بتا گھر کیسے جائے گا؟ اگر ابھی یہاں سنتری بادشاہ کی سواری باد بہاری آن ٹپکی تو میرے مریض اور تیری مریضہ کا بھی پھر اللہ ہی مالک ہے۔ وہ یار، یہاں سے آگے گیراج ہے، گاڑی ادھر ہی ہے، تو عرصہ کے پاس ٹھہر۔ میں یہ جو موڑ پر گیراج ہے وہی نا؟ میرا جاننے والا ہے، دے دے گا مجھے گاڑی۔ اشرف اس کی بات کاٹتا لمحوں میں ہی بائک سٹارٹ کر کے نظروں سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ گیٹ بھابھی نے کھولا تھا۔ وہ گھر پہ تنہا تھی۔ پاپا جی اور شرجیل بھیا کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پڑوس میں جلیل صاحب انتقال کر گئے تھے۔ دادو اور عرصہ کی امی کو وہاں جانا پڑ گیا تھا۔ عرصہ اور ماہی کی حالت نے بھابھی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اشرف جا چکا تھا۔ عرصہ کو بیڈ پر ڈالے چند ہی پل گزرے تھے کہ اسے ہوش آ گیا تھا۔ بھابھی نے اشرف کی ہدایت کے مطابق اسے فوراً ایپل جوس پلایا اور پھر ذرا سنبھلتے ہی عرصہ کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ بھابھی اور نیچے کارپیٹ پر منہ ہاتھوں میں چھپائے چت لیٹے ماہی کے وجود کو اندر تک ہلا گئے تھے۔ وہ فوراً ہی جھٹکے سے بیٹھتے ہوئے تیزی سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عرصہ؟ بھابھی نے دوبارہ بے یقینی سے دونوں کو دیکھا۔ وہی جو آپ نے سنا ہے بھابھی۔ عرصہ کا لہجہ سرد اور ماہی کی جانب اٹھنے والی نظریں خون خوار سی ہو چلی تھی۔ تم ماہی کو اریسٹ کروانا چاہتی ہو؟ بھابھی نے ایک مرتبہ پھر یقین طلب انداز میں دریافت کیا۔ ہاں، اور اگر آپ پولیس کو فون نہیں کریں گی تو میں خود جا کر ابھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا عرصہ، ہوش کرو۔ ماہی نے پہلی بار غصے میں کہتے ہوئے مداخلت کی اور اس کے راستے میں آ گیا۔ تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ وہ شدید غصے اور نفرت سے چلا اٹھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ کو ہوا لگ گئی ہے، اسی لیے۔ اور اپنی نیت کے فطور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مسٹر ماضر علی نعمان؟ وہ اس کی بات کاٹ کر طنزیہ زہرخند انداز میں غرائی۔ عرصہ پلیز، وہ بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں مخاطب ہوا۔ شٹ اپ، وہ درمیان میں ہی چیخ اٹھی۔ میں تمہاری ناپاک زبان سے اپنا نام نہیں سننا چاہتی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ میں کچھ کر گزروں گی۔
وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی بولی۔ عرصہ پھر اسے زخمی شیرنی کی طرح کونے میں پڑی میز سے بھاری گلدان پر چپٹتے دیکھ کر ندا بھابھی نے درمیان ہی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ چھوڑ دے بھابھی مجھے، چھوڑ دیجئے مجھے آپ نہیں جانتی اس مکار عیار شخص کو۔ یہ جو اس کے چہرے پر شرافت آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، یہ سب ڈھونگ ہے، فریب ہے۔ آپ کو نہیں معلوم بھابھی، آپ نہیں جانتی، اندر سے یہ شیطان ہے، شیطان۔ اس کی بات پر بھابھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے منہ پر ہاتھ رکھے ہراساں نظروں سے دونوں کو تکنے لگی۔ عرصہ یہ کیا بکواس ہے، ماہی کی برداشت جواب دے گئی تو وہ چیخ اٹھا اور اسے بازو سے جکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ چٹاخ اگلا لمحہ کمرے کے بوجھل سناٹے ماحول کو سرد و ساکت کر گیا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح بفری ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا، میں تمہارے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتی، فریبی انسان۔ یہ سب کیا ہے ماہی؟ عرصہ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی بار اس تمام عرصے میں ندا نے بھی غصے اور جھنجھلاہٹ سے ماہی کو بازو سے جھنجھوڑ کے سختی سے دریافت کیا، مگر وہ ابھی تک بے یقینی اور سکتے کی سی حالت میں عرصہ کے زوردار تھپڑ سے دہک اٹھنے والے اپنے سلگتے گال پہ ہاتھ رکھ کے ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کو کیا بتائے گا جب تفتیشی سیل میں ایک رات گزارنا پڑے گی نا، اسے تو خود بخود۔ عرصہ وہ سب مذاق تھا۔ وہ گمسم سی کیفیت میں کھڑا بے بسی سے دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ مذاق؟ میں تمہارے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، تمہاری منتیں کرتی رہی اور تم میری بے بسی سے کھیلتے رہے۔ عرصہ بھینچی ہوئی مٹھیوں اور شعلے اگلتی نگاہوں کے ساتھ اس کے عین سامنے آن رکی۔ سیاہ حسین دلکش آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جیسے تمام بند بس توڑنے ہی والا تھا۔ لیکن اب معذر علی نعمان، میں تمہارے ساتھ جو کروں گی وہ قطعی مذاق نہیں ہوگا، وہ سرد کٹیلے لہجے میں کہتی دوبارہ دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ ندا نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ عرصہ رک جاؤ، دیکھو مجھے ٹھیک سے بتاؤ، آخر ایسا کیا کر ڈالا ماہی نے؟ انہیں تو یہ سب جیسے خواب لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری تو سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ تمام صورتحال کو سمجھے کیسے اور اس پر قابو کیسے پائیں۔ وہی جو ایک مرد کسی بے بس و مجبور لڑکی کو تنہا اور کمزور پا کر کرتا ہے۔ عرصہ جسٹ شٹ اپ، میں بہت برداشت کر رہا ہوں، اگر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں نے تمہاری عزت۔ وہ غصے اور بے بسی سے جھنجھلایا ہوا تیز تیز بولتا یخلق لب دانتوں تلے دبا گیا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں تم؟ وہ ایک دم اسے غصے سے پکڑ کے جھنجھوڑتی ہوئی پھر سے چلا اٹھی۔ عرصہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش کرو، خود کو سنبھالو۔ ماہی نے اس کی سفید پڑتی رنگت اور سرد ہوتے ہاتھوں کی بے تحاشا لرزتی ہوئی گرفت سے بوکھلا کے اسے سہارا دینا چاہا۔ تم چھوڑو اسے ماہی اور یہاں سے جاؤ، میں خود اسے سنبھال لوں گی، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ندا بھابھی نے نیم جان سی ہوتی عرصہ کو ساتھ لگا کے ماہی کو بدگمان خفگی بھری نظروں سے تکتے ہوئے کرختگی سے کہا۔ وہ پریشانی سے عرصہ کے روئے روئے سے چہرے کو تکتا پھر دونوں ہاتھوں میں اپنے بال جکڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عرصہ جانی بس کرو، دیکھو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رونے سے، بس اب چپ ہو جاؤ۔ انہیں عرصہ پر تو یقین تھا مگر ماہی کی نگاہوں کی بے بسی اور الجھن کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی اس نے میرے ساتھ، وہ بے ربط سے انداز میں بولتی ہوئی پھر سسکنے لگی تھی۔ عرصہ تم پہلے یہ ٹیبلٹ لے لو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بھاگ جائے گا بھابھی، میں اسے چھوڑ۔ عرصہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں بچوں جیسی ضد کے ساتھ کہنا چاہا مگر آواز گھٹ سی گئی۔ میں اسے بھاگنے نہیں دوں گی عرصہ، اسے سزا ضرور ملے گی، تم یہ کھا لو، تم دیکھنا صبح ماہی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ملے گا۔ وہ اسے اشرف کی ہدایت کے مطابق نیند کی گولی کھلا کر ساتھ لگا کر نرمی سے پوچھ تھپکتی بالوں کو سلاتی بچوں کی طرح پچکارتی رہی، بھابھی۔ پھر وہ عرصہ کے سونے کے بعد جیسے ہی ماہی کے روم میں داخل ہوئی وہ تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ وہ ابھی تک ننگے پاؤں اور شرٹ سے بے نیاز وجود کے ساتھ بلو پینٹ اور بلیک بنیان میں حال سے بے حال الجھا بکھرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ماہی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا عرصہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تم نے واقعی اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے جو وہ ایسا کہہ رہی ہے؟ وہ ڈرتے دل اور سخت لہجے کے ساتھ دریافت کر رہی تھی۔ بھابھی، وہ اضطراری کیفیت میں اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتا لبوں پر زبان پھیرتا رخ موڑ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، مگر واٹ؟ ندا کے قدموں تلے جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ چیئر پہ گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے سر دونوں ہاتھ میں تھام کے رہ گئی تھی۔ مگر بھابھی، میرا وہ مقصد نہیں جو عرصہ سمجھ۔ اور کیا مقصد تھا تمہارا؟ وہ غم و غصے سے چیخ اٹھی۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی، لیکن اب شرمندہ ہونے سے کیا حاصل ماہی؟ تم نے اسے تو برباد کر ڈالا نا۔ خدا نہ کرے۔ لمبا چوڑا مضبوط ماہی جیسے کسی بچے کی طرح کام کر ان کی سمت پلٹا اور پنجوں کے بل ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پہ رکھتے
عرصہ کی بربادی میری بربادی ہے بھابھی، اور کوئی خود کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا، کر ہی نہیں سکتا میں ویسا کچھ۔ وہ بولا تو ندا مزید الجھ کے رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو ماہی؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے تم دونوں کی باتیں۔ تم کبھی کہتے ہو عرصہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کبھی عرصہ کا کہا جھٹلا رہے ہو، اور عرصہ تمہیں ریپ کے… اسٹاپ اٹ پلیز بھابھی۔ ان کی بات پوری ہونے سے قبل ہی اپنی ہتھیلی ان کے منہ پر جماتے ہوئے سخت اذیت سے لمحہ بھر کو پل کے سختی سے مون گیا، پھر گہری ادھوری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کیا آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ مجھے تو اپنا بھائی کہتی ہے نا، آپ پھر بھی اس الزام کو سچ مان رہی ہیں؟ الزام؟ مگر عرصہ تمہیں کیوں الزام دے گی ماہی؟ آپ پلیز پہلے میری پوری بات دھیان سے سن لیجیے، اس کے بعد میری خطا اور سزا کا فیصلہ کیجیے گا۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے چند لمحے لفظ سمیٹتا رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے جھکے سر، جھکی نگاہوں سمیت یوں ہی ان کے ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ تھینک گاڈ۔ بھابھی تمام تفصیل سننے کے بعد طمانینت بھرا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیے بغیر نہ رہ سکے۔ لیکن جو کچھ تم نے عرصہ کے ساتھ کیا، معافی کے لائق تو وہ بھی نہیں۔ آئی نو بھابھی۔ بھابھی کے نئے سرے سے گھر کے خفگی سے کہنے پر وہ طویل گہری سانس لیتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا۔ اوکے، اب زیادہ اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ ندا نے پہلی سی شفیق محبت سے اس کے گھنے سے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے؟ بہت روحان سے انداز میں بولا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ غصہ آنا تو فطری سی بات ہے۔ میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گا بھابھی، وہ بے ساختہ کہہ گیا، پھر فوراً ہی لب بھیج گیا۔ تو وہ سب کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے نا۔ بھابھی نے اس کے چیمپے انداز پہ مسکرا کے اس کے بالوں کو بکھیر ڈالا۔ اس دیوانے اور گدڑے چیمپے ہوئے سروپ میں وہ ہمیشہ سے مختلف اور پیارا لگ رہا تھا۔ بھابھی ایک نہیں کئی بار ایسا ہوا وہ اکثر غیر اور بالکل اجنبی مردوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی آئی ہے۔ وہ بہت معصوم اور حد درجہ بے وقوف لڑکی ہے۔ دنیا کی چالاکیوں اور فریب دہی سے ابھی اسے واسطہ نہیں پڑا ہے، تبھی اس قدر لاپرواہی سے کام لیتی ہے۔ گھر میں اس کی اس بے وقوفی یا لاپرواہی پر سبھی اسے اپنے اپنے طریقے سے ڈانٹتے اور سمجھاتے آئے ہیں، مگر وہ شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتی کہ کسی غیر پر، خاص طور پر کسی غیر مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور پک اینڈ ڈراپ جیسے احتیاط طلب معاملے میں تو قطعی نہیں۔ 2 روز پہلے اس نے بھیا سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے بہت دیر تک کالج میں ان کا ویٹ کیا، مگر مجھے معلوم ہے اس نے جھوٹ کہا تھا کیونکہ اس نے اس کی اس عادت سے تنگ آ کے اس روز اپنے ایک دوست کو کالج کے گیٹ سے باہر گاڑی لے کر جانے کو کہا تھا کہ وہ عرصہ کو لفٹ کی آفر کرے، جسے وہ یقیناً قبول کر لے گی۔ میں نے امتیاز سے کہا تھا کہ عرصہ کی لفٹ لینے کے بعد وہ اسے اپنی باتوں، اپنے بیہیویئر سے کچھ کنفیوز کرے، تاکہ اس سے احساس ہو جائے کہ لفٹ لے کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ آئندہ کسی شخص سے لفٹ نہ مانگے اور نہ کسی لفٹ کی آفر قبول کرے۔ امتیاز میرا بہت ہی شریف اور قابل بھروسہ دوست ہے، بے حد ہمدرد اور نیک انسان ہے۔ میں اور اشرف آنکھیں بند کر کے اس کی نیک فطرت اور شرافت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ میری بات ماننے کو تیار نہ ہوا، کہنے لگا میں اشرف کی ہیلپ لوں، مگر اشرف حیدرآباد گیا ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ عرصہ اسے اس کی شادی میں دیکھ چکی تھی، آسانی سے پہچان لیتی۔ پھر امتیاز مان ہی گیا۔ میں نے موبائل پر اسے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ لیٹ پہنچوں گا، پھر فقط 5 منٹ کے انتظار سے ہی کوفت و بیزاری میں مبتلا ہو کر عرصہ گیٹ تک چلی آئی۔ ہو سکتا ہے وہ ٹیکسی دیکھنے آئی ہو، مگر امتیاز کے لفٹ کے آفر پر اس نے لمحے کے لیے بھی سوچنے کی زحمت گوارا کیے بغیر آفر قبول کر لی۔ اب کچھ میری پلاننگ کے مطابق ہوا، مگر وہ بدھو ہی امتیاز، اس نے مجھے بتایا کہ وہ عرصہ کی معصوم اور بھولی بالی صورت دیکھ کر ہمت ہی نہ کر پایا ویسا کچھ کرنے یا کچھ کہنے کی، جیسا میں نے اسے طوطے کی طرح رٹا کر بھیجا تھا۔ وہ لہجہ بھر سانس لینے کو رکا، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ بول پڑا۔ دیکھا بھابھی آپ نے، امتیاز جیسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ایکٹنگ کے طور پر بھی کسی لڑکی سے معمولی سی بھی بدتمیزی کرنا نہیں چاہتے، اس سے زیادہ کہ تو آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ مگر وہ مراد خبیث، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، پہلے نہیں جانتا تھا، مگر میں نے عرصہ کے کالج کے گارڈ سے سرسری طور پر معلوم کیا تو مجھے اس نے بتایا کہ عرصہ پہلے بھی تنزیلہ کے ساتھ مراد کی گاڑی میں اس کے ہمراہ تنزیلہ کے گھر گئی، کئی مرتبہ جا چکی ہے، پیریڈ آف کر کے، پھر مراد ہی اسے دوبارہ کالج ڈراپ بھی کرتا رہا۔ میں خدا نخواستہ عرصہ کے کردار پر شک نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو اپنی نظر سے دیکھتی ہے، اپنے مزاج کے مطابق انہیں بھی سادہ، بے لوث اور مخلص سمجھتی ہے، اور میں اسے عرصہ کی حد سے زیادہ بے وقوفی یا بے انتہا معصومیت سمجھتا ہوں۔ وہ بہت بھولی ہے بھابھی، بے حد معصوم، مگر وہ مراد، اسے جاننے کے لیے میں نے رپورٹس حاصل کی، اس سے متعلق، اور ہر رپورٹ نے اسے ایک مکار، فلرٹی اور عیاش مرد ثابت کیا۔ کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتی بھابھی کہ ایک مرد ایک کمزور و بے بس لڑکی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، اور مرد بھی مراد جیسا گھٹیا اور شیطان صفت
میرے عرصہ کے ہمراہ ہونے کے باوجود عرصہ کے ساتھ محض آدھے گھنٹے میں کیا کچھ نہیں ہو گیا جو اتفاقاً ہوا، وہ بھی، اور جو میں نے دانستہ کیا وہ بھی۔ اگر یہ سب مراد کی ہمراہی میں ہوتا، یعنی گاڑی کا خراب ہونا، کتوں کی آمد، عرصہ کا خوف زدہ ہو کے سہارے اور تحفظ کے لیے میری طرف بڑھنا اور کتوں کا متوجہ ہو کر بفرنا، یہ سب مراد کی ہمراہی میں ہوتا، تو کیا وہ میری طرح عرصہ کو پریشان اور خوف زدہ دیکھ کر، کتوں کو ڈاج دے کر عرصہ کو وہاں سے نکال لانے کو ترجیح دیتا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ وہ صرف عرصہ کے خوف اور بے بسی کو کیش کرنے کی کوشش کرتا، اور اس میں اس کی کامیابی یقینی تھی۔ عرصہ جیسی نازک، بے بس و کمزور لڑکی کہاں تک اس کا مقابلہ کرتی؟ وہ بول رہا تھا اور ندا کو یہ سب صرف تصور کر کے ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے عرصہ کو باتوں باتوں میں ایک دو مرتبہ سمجھایا بھی کہ مراد کچھ ٹھیک آدمی نہیں ہے، جس پر وہ فرما برداری سے سر جھکا کے مان بھی گئی کہ آئندہ احتیاط کرے گی، مگر وہ خود کو سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتی ہے۔ تبھی میرا اعتراض اسے ایک مرد کی دوسرے مرد سے جیلسی محسوس ہوتا ہے۔ اگر میری نیت میں فطور ہوتا تو مجھے عرصہ کے ساتھ زیادتی کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ کیا وہ چند کتے جنہیں ڈاج دینے میں مجھے 5 منٹ سے بھی کم وقت لگا؟ یہ میری محبت، میری بے تحاشا محبت ہی تھی کہ میں نے عرصہ کے خوف کو، اس کی بے بسی کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ اپنی ایکٹنگ سے اسے کچھ پریشان و حواس باختہ کرنے کا خیال بالکل اچانک میرے ذہن میں آیا۔ بھابھی، حقیقت تو یہ ہے کہ اسے مراد کے ساتھ دیکھ کر مجھے غصہ ضرور آیا تھا، مگر اس وقت میرے ذہن میں ایسا کچھ بھی کرنے کا خیال تک نہیں تھا، اور اس بات کا خدا گواہ ہے، یا پھر میرا دل۔ وہ بولتے بولتے یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کی پیش قدمی وارڈروب کی سمت تھی۔ پھر وہ شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ مجھے احساس ہے بھابھی کہ ایک نامحرم مرد کا کسی لڑکی کے ہاتھ کو بھی چھو جانا کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا اسلام میں، اور مسلمان مشرقی باحیا لڑکی کے لیے یہ سوچ بھی باعث شرم ہے کہ کوئی مرد، نامحرم مرد، اس کے بہت پاس آ جائے، اسے چھوئے۔ اس کا لہجہ دھیرے دھیرے مدھم ہو گیا تھا۔ مگر بھابھی، ماہی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ان کی طرف پلٹا۔ میری نیت صاف تھی اور میرے جذبات پاک و شفاف تھے۔ میری محبت عرصہ کی چاہت میرے لیے مقدس آیات کی طرح پاکیزہ اور بے غرض ہے، اور میں نے عرصہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوا تو بری نیت اور بد ارادے سے نہیں، بلکہ اس سوچ کے ساتھ کہ وہ صرف میری ہے اور اپنی چیز کی حفاظت بھلا کون نہیں کرتا۔ میرا یہ اقدام بھی عرصہ کی حفاظت کے لیے تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مستقبل میں اسے اپنی اس عادت کی وجہ سے کسی بڑے نقصان کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑے۔ اسے چھونے کا حق میری محبت ہی نے مجھے دیا، وہ محبت جو چند گھنٹوں، چند دنوں یا چند ماہ سے نہیں، بلکہ بچپن سے ہی آج تک میرے دل کو جکڑے ہوئے ہے۔ وہ آستینوں کے بٹن بند کرتا نہایت سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں، کبھی کسی کو یا مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ تم عرصہ کو اس قدر چاہتے ہو، اور ایسا شاید اس لیے ہوا کہ کسی کے گمان تک میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ تم اس گھر سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنا چاہو گے، کیونکہ نعمان انکل نے بھی تو خاندان والوں سے قطع تعلق ہی کیا ہوا ہے۔ اس لیے سب سمجھتے ہیں کہ جب باپ کو خونی رشتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو بیٹا بھی، ڈیڈی کے لیے خونی رشتے کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں گے، مگر میں تو ماما کی ڈیتھ کے بعد 15 برس کی عمر سے ہی یہاں ممانی کی آغوش سے ممتا کے مہک سمیٹ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں۔ وہ سچ مچ دل گرفتگی سے کہہ اٹھا، یہ بات نہیں پگلے، ہم سب بھی بہت چاہتے ہیں تمہیں۔ شرجیل تو باقاعدہ سجدے میں دعا کرتے ہیں کہ عرصہ کو تم جیسا ہی جیون ساتھی ملے، اور باقی سب بھی یقیناً یہی دعا کرتے ہوں گے۔ ماہی، تم بہت اچھے لڑکے ہو، مجھے تم پر فخر ہے، اور آج کے واقعے کے بعد تو میرے دل میں تمہاری قدر اور محبت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ندا بھابھی خالص بڑی بہنوں والے انداز میں کہتی ہوئی اس کے شانوں کو سہلا کے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ تھینک یو بھابھی، یو آر گریٹ، آپ نے ہمیشہ مجھے بہن جیسا پیار دیا ہے۔ وہ بھی حقیقی مسرت سے مسکرا کے ان کا ہاتھ عقیدت سے تھام کر بولا، اوکے اب تم فریش ہو کے آ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ نو بھابھی پلیز، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، بس میں اب چلوں گا۔ کہاں؟ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ لیکن کیوں ماہی؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ بھابھی، عرصہ مجھ سے سخت بدگمان ہو رہی ہے، میں جب تک یہاں رہا اس کا غصہ بڑھتا ہی رہے گا۔ میں نہیں چاہتا وہ صبح کوئی طوفان کھڑا کر دے، میں ماموں، ممانی، بھیا اور دادوں کی نظروں سے خود کو گرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ماہی، میں سب سنبھال لوں گی نا، تم فکر نہ کرو، بھابھی نے دلاسا دیا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے بھابھی، مگر پلیز مجھے مت روکیے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، مجھے نہیں رہنا، سکون کا ایک سانس بھی اب یہاں لے سکوں گا۔ وہ بہت دل گرفتگی اور شکستگی سے کہتا اپنا بیگ نکال کر اس میں اپنا سامان ٹھوسنے لگا۔ وہ اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے آثار بآسانی اس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی، پھر بھی وہ اسے سمجھا بجھا کر روکنے کی بار بار کوشش کرتی رہی، مگر اسے رکنا نہ تھا، سو نہیں رکا۔
اگلی صبح اس کے کمرے میں بھابھی اسے ناشتہ کرواتے ہوئے بہت دیر تک اسے سمجھاتی رہی۔ اس نے تمہیں محض نصیحت کرنے کے لیے وہ سب ڈرامہ کیا۔ اپنے طویل لیکچر کا اختتام انہوں نے اس فقرے پر کیا جسے سن کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ بہت خوب، تو یہ بہانہ ڈھونڈا ہے اس نے اپنے عیب پر، اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ فضول بات مت کرو عرصہ، وہ 15 برس کی عمر سے اس گھر میں رہ رہا ہے۔ یاد کرو ان 11 برسوں میں کتنے ایسے مواقع اسے میسر آئے ہوں گے جب تم دونوں بالکل تنہا ہوگے۔ تم دونوں کے بیچ سوائے تنہائی کے تیسرا کوئی نہ ہوگا۔ تب وہ چاہتا تو تمہارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ ندا نے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ ہونٹ بھینچتی خاموشی سے پلکیں موند کی فقط اتنا کہا، اگر وہ اتنا ہی سچا اور شریف ہوتا نا تو یوں کبھی میدان چھوڑ کر اتنی جلدی یہاں سے نہ بھاگ نکلتا۔ بھابھی ایک گہری سانس لے کے اسے مایوسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ کاش ماہی نے انہیں قسم دے کر نہ روکا ہوتا تو وہ عرصہ کو بتاتی کہ ماہی کو کس بات نے اتنی جلدی میدان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ماہی کے جانے کے بعد گھر کی فضا بہت خاموش سی ہو گئی تھی، اور ایسا تو ہر بار ہی ہوتا تھا جب وہ اسلام آباد چلا جاتا تھا، مگر اس مرتبہ ماحول میں جو تھکن اور سوگواری سی در آئی تھی وہ پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی، یا پھر شاید اسے ایسا لگ رہا تھا۔ بھابھی کے علاوہ باقی سب اس کے اس طرح جانے پر کچھ حیران تو تھے، مگر معلوم تھا کہ ہفتہ 2 ہفتہ سے زیادہ دن ٹھہر ہی نہ سکے گا، لوٹ آئے گا۔ مگر مہینے سے بھی جب 2 ہفتے اوپر ہو گئے اسے گئے ہوئے تو دادوں نے کچھ تشویش ظاہر کی۔ ارے ذرا کوئی فون ہی کھڑکا لے، بچہ جا کے کہیں بیمار ہی نہ پڑ گیا، خدا نہ خواستہ۔ وہاں سے آتا ہے تو کہتا ہے نانی ماں جب بھی گھر جاتا ہوں لگتا ہے آج سیبوں میں گھر گر گیا ہوں۔ اماں اپنے گھر گیا 2 سال بعد گیا تو کچھ دن تو گزار کے ہی آئے گا۔ حسان مطمئن تھے مگر دادوں کے دل کو چین نہ تھا۔ شرجیل بچے تو ہی ذرا معلوم کر فون کر کے، ہر دفعہ جاتے ہی فون کرتا ہے۔ دادو جانی میری تو آپ کو پتہ ہے نعمان انکل سے ناراضگی چل رہی ہے۔ میں نے ماہی کے مجبور کرنے پر فون پر انکل کو بڑی مشکل سے منایا تھا کہ ماہی ادھر ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے۔ وہ مان تو گئے، مگر تب سے آج تک یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے میرا بیٹا ہتھیا لیا ہے مجھ سے۔ ہائے ہائے، یہ نعمان تو عقل اور ہوش سے پیدل ہوا پڑا ہے۔ لو اور سنو، بیٹا ہتھیا لیا، بیٹا نہ ہوا، جھنجھنا ہو گیا، اپنی خوشی سے یہاں رہتا ہے، نہیں برداشت ہوتی اس سے ستیلی ماں، تو کیا ہم یہاں سے دھکے دے کر نکالیں؟ اور ایک اسے جانے کیا سوجی بے وقت جانے کی، صبح چلا جاتا یا جانے سے پہلے مل کر تو جاتا۔ ارے عرصہ تو نے تو کچھ الٹا سیدھا نہیں بول دیا، ہر وقت بچے کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ ان کا رخ اچانک اپنی طرف ہوتے پا کر وہ قدرے سٹپٹا گئی۔ بے اختیار بھابھی کی سم نگاہ کی تو وہ بھی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ مبادا وہ کچھ منہ سے الٹا سیدھا ہی بول پڑے غصے میں آ کر۔ امریکہ جانے کا ارادہ ہے اس کا، اسی کی تیاریوں میں لگ گیا ہوگا۔ چند دن پہلے بتا رہا تھا کہ کچھ عرصے کا مہمان ہو یہاں، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو، حد ہو گئی۔ وہ دہل کر پاپا جی کو خفگی سے دیکھنے لگی، جو بات منہ سے پھسلنے پر اب بےچارگی سے شرجیل کو دیکھ رہے تھے۔ اسی نے منع کیا تھا دادو جانی کہ آپ کو معلوم ہوا تو آپ اسے روک لیں گی۔ شرجیل نے کہا روک تو میں اب بھی لوں گی۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ عرصہ نہ جانے کس احساس سے مغلوب ہو کر کچھ بے چین سے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ابھی نمبر ملا کے دو مجھے، ہاں میں خود اسی وقت اس سے بات کروں گی۔ اپنے پیچھے اس نے دادو جانی کی فیصلہ کن آواز سنی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ کے بیٹھ کر بیڈ پر اونی گر گئی۔ رخسار تکیے پر دھر کے پلکیں موند لی۔ اندر من میں نہ جانے کیا ہو رہا تھا، مگر کچھ ہو ضرور رہا تھا، ایسا کہ جیسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ دل کی حالت اور دھڑکنوں کی کیفیت پر بغور دھیان دینے لگی۔ دھیرے دھیرے ایک راز سا اس پر کھلنے لگا۔ دل میں ہلکا ہلکا اضطراب، ذرا سی چبھن، کچھ بے چینی سی، ہلکی ہلکی بے قراری سی انگڑائیاں لیتی محسوس ہو رہی تھی، جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ رات کو جب گھر پہنچا تو کافی وقت ہو چلا تھا۔ چوکیدار کی نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں اسے اچانک آدھی رات کو اپنے سامنے پا کر حیرت اور قدرے مسرت سے پوری کی پوری کھل گئی۔ وہ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا پا کر وہیں چلا آیا۔ پھر کچھ سوچتے اور خود سے الجھتے اس کی آنکھ لگی تو صبح اپنے بالوں میں کسی کے شفیق ہاتھ کے سرسراتے لمس سے ہی اس کی نیند ٹوٹی۔ پھر وہ پلکیں وا کرتے ہوئے سیدھا ہو کے لیٹا تھا کہ کسی نے جھک کر اس کی پیشانی سے گھنے بالوں کو سمیٹ کر پیشانی کو چوم لیا۔ اس نے آنکھیں پوری کھول دی۔ ڈیڈی آپ؟ وہ پہلو میں بیٹھے محبت سے مسکراتے نعمان کو دیکھ کر بہت حیران سا ہو کے اٹھنے لگا تو انہوں نے روک دیا۔ لیٹے رہو ینگ مین، حیران ہونے کا کام لیٹے رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈیڈی، آپ کیسے ہیں؟ وہ کونیاں سیدھی کرتا دوبارہ لیٹ کر پرتکلف انداز میں لمحہ بھر کو مسکرایا۔ نعمان نے دھیمی مسکراہٹ سے اس کا گال تھپک دیا۔ ماہی کی مسکراہٹ مٹ سی گئی۔ ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ شفیق گہری مسکراہٹ ابھی تک ان کے چہرے پر موجود تھی۔ وہ کب عادی رہا تھا ان کے اس روپ کا؟ ماما کے بعد وہ تو ترس گیا تھا ان کی شفقتوں اور محبت بھرے لمس کو۔
فائن۔ ان کے سوال پر اس نے دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ نعمان کو لگا وہ ان سے خواہ نگاہ چرانے کی کوششوں میں تھا۔ ان کی تھکن بڑھنے لگی۔ کتنا دور کر دیا تھا ان کی سرد مہری اور سپاٹ رویوں نے اسے ان سے۔ حالانکہ 11 برس پہلے وہ نہایت ہنسمکھ، نٹکھٹ، لاؤبالی سا، ہر دم ہنسنے کھلکھلانے والا لڑکا تھا، مگر اب وہ جیسے کوئی اور ہی معذر تھا۔ بیٹا معذر، تمہارے ڈیڈی آج تم سے ایکسکیوز کرنے آئے ہیں۔ ڈیڈی؟ وہ ایک دم بہت حیران سا ہو کر اٹھنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے دوبارہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے اٹھنے سے روکا۔ ایزی مائی سن، میں تمہارے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، بس چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تم لمبا ریسٹ لینے کے لیے بالکل آزاد ہو۔ وہ اس کے بے حد تھکے بجھے سے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے اس کے سینے کو ہولے ہولے سلانے لگے۔ ایک طمانینت نے جو اس سے بچھڑ گئی تھی آج ایک بار پھر کتنے عرصے بعد اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ڈیڈی دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے، جو بھی ہوا یا جو بھی میں نے کیا تمہارے ساتھ، اس کے لیے میں سوائے معذرت کرنے کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بیٹا۔ امید ہے تم اپنے ڈیڈی کو معاف کر دو گے۔ ڈیڈی پلیز، میں سہ نہیں پا رہا یہ سب، وہ ننھے سے بچے کی طرح مچلا۔ میں بھی اب اپنے بیٹے کی جدائی مزید نہیں سہ سکتا معذر بیٹے، میں بہت تڑپنے لگا ہوں تمہارے لیے۔ اب اپنے ڈیڈی کے پاس لوٹ آؤ بیٹا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ کیسی التجا تھی، کتنی حسرت تھی ان کے لہجے میں، ان کی آنکھوں میں۔ ماہی جیسے سرشار سا ہونے لگا ان محبتوں کے لوٹ آنے پر جو اس سے دور ہو گئی تھی۔ میں لوٹ آیا ہوں ڈیڈی، کبھی نہ جانے کے لیے ہی۔ وہ پرجوش سا ہو کر اٹھ بیٹھا، آج سے کئی سال پہلے کی طرح ہی وہ ان کے سینے سے لپٹنے کو مچل سا گیا تھا۔ ہاں، ڈیڈی نے اس کا ارادہ بھانپ کر اپنی بے پایا خوشی چھپا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے موجودہ فاصلے کو برقرار رکھا۔ ایک پرومس اور، وہ یہ کہ میں نے فضیلہ سے تمہاری شادی کا فیصلہ بدل دیا۔ اب تمہیں بھی پرومس کرنا ہوگا کہ تم اب باہر جانے کا ارادہ کینسل کر دو گے۔ چلو ہمیشہ کے لیے نہ صحیح، چند سالوں کے لیے صحیح، مگر باہر جانے کی بات نہیں کرو گے۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ الجھن پھیلتی دیکھ کر خود ہی رعایت کرتے ہوئے مسکرائے تو اس کا چہرہ دوبارہ جگمگا اٹھا۔ سر فوراً اس بات میں ہلا کے مسکرا دیا۔ اور یہ چند سال یہاں میرے پاس رہ کے تمہیں گوارا رہ کے گزارنے کی بجائے ہماری بہو کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ اس کے لیے تمہیں اب فوراً شادی کرنا ہوگی، جس کے لیے اب میں نے فضیلہ کی بجائے ایک اور پیاری سی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ بغور اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ماہی کو تو ان کے اس کے لیے جس کے لیے وہی سن کر اپنی ساری خوشی چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ماما کی خواہش تھی کہ اس گھر کی بہو عرصہ بنے۔ وہ کچھ دیر بعد بولے تو ماہی کو سماعتوں کے قریب جیسے بہت زور کا دھماکہ ہوتا محسوس ہوا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے تمہاری ماما کی یہ خواہش چھپائے رکھی، مگر بیٹا اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماما کی خواہش کا احترام کرو۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ اس کی کہیں بات چیت۔ نو ڈیڈی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے اس انداز میں بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام کر بے قراری سے بولا۔ اسے دیکھ کر نعمان کے چہرے پر گہری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چیم کے سر جھکاتا گردن کھجانے لگا۔ تو یہ وجہ تھی وہاں جا کے ڈیرا ڈال لینے کی؟ شفیق لہجے میں بہت مسکراتی ہوئی چھیڑ چھاڑ تھی۔ وہ چیم چھپا کر کچھ کہتا کہ تبھی کاشفہ بیگم چلی آئی۔ اوکے بیٹا، تم ریسٹ کرو، اینڈ تھینک یو بیٹا۔ نعمان نے نہایت گرم جوشی سے اسے سینے سے لپٹایا تو ماہی نے بھی پہلی سی محبت سے ان کے گرد بازو کستے ہوئے ان کے شانے پر بوسہ دیا۔ پھر وہ اس کے چہرے اور ماتھے کو چومتے سر تھپک کر وہاں سے چلے گئے۔ کیسی ہیں ہماری جان؟ کاشفہ پاس آ کر بیٹھتے ہوئے ہمیشہ والی محبت سے مسکرائی اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ایک دم فرسٹ کلاس۔ ماہی نے بھی آج پہلی بار ان کی محبت کا جواب ان کے ہاتھوں کو چوم کر بھرپور مسکراہٹ سے دیا۔ کاشفہ نے اسے ہمیشہ سکی ماں جیسی محبت دینے کی ہی کوشش کی تھی۔ کراچی سے آ کر جتنے روز یہاں قیام کرتا وہ اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی، خانسماں سے پوچھ کر اس کی فیوریٹ ڈشز خود اپنے ہاتھوں سے بناتی۔ واپسی پر کاشفہ کی طرف سے کی ہوئی شاپنگ کی چیزوں سے اس کا بیگ بھرا ہوا ہوتا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، مگر نامعلوم کیوں وہ ان سے سامنا ہونے پر اپنے تاثرات کو سپاٹ ہونے سے نہ روک پاتا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ انہیں اتنی جلدی ماما کی جگہ پر دیکھ کر ان کی حیثیت اور مقام کو فوراً قبول نہ کر پا رہا تھا۔ تبھی ادھر ماما کی ڈیتھ کے 1 سال بعد وہ اس گھر میں آئی، ادھر اس نے کراچی کی راہ لی۔ پورے 6 ماہ ڈیڈی نے اس کی خبر نہ لی۔ جب انہوں نے 6 ماہ بعد فون پر اسے گھر آ جانے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ نادانستہ طور پر ان کا انتظار ہی کرتا رہا، مگر کراچی آنا تو دور کی بات، انہوں نے پڑھ کر اسے فون تک بھی نہیں کیا۔ بس پھر ڈیڈی کی سرد مہری اور اس کی ذاتی لاتعلقی اور اس کی خفگی نے خود بخود فاصلے بڑھا دیے۔ وہ دل سے مجبور ہو کے پھر اسلام آباد آتا جاتا تو رہا تھا، مگر 5-10 منٹ کی ہیلو ہائے کے بعد دونوں ہی اپنی اپنی راہ لیتے۔ ڈیڈی زیادہ تر باہر رہتے اور وہ بچپن کے دوستوں اور حراکہ ہو کے رہ جاتا۔
آج ڈیڈی کے فقط ایک بار کہنے پر ہی وہ ان کی طرف لوٹ آیا تھا، نہ صرف ان کی طرف بلکہ کاشفا کی طرف بھی، جو اس کی غیر متوقع محبت پا کر نم نم آنکھوں سے اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خود بیٹے جیسی نعمت سے محروم تھی، مگر وہ اس کے لیے سگے بیٹے سے کم نہ تھا۔ آج 11 برسوں بعد اس کے ذرا سے پیار نے بیٹے کے لیے ترستی گود ڈھیروں محبتوں کے پھولوں سے بھر ڈالی تھی۔ اب واپس جانے کی بات مت کرنا میری جان، بھرائی آنکھوں سے مچلتی ممتا کے بڑے مان سے التجا کی تھی۔ میں کبھی بھی اس گھر سے دور جانا نہیں چاہتا تھا ممی، ماہی نے حقیقت بتاتے ہوئے ان کے آنسوؤں کو اپنی مضبوط پوروں میں سمیٹ کر پہلی بار انہیں ممی کہا تھا۔ ڈیڈی مجھے ایک بار وہاں آ کر ساتھ چلنے کو کہتے تو میں کبھی بھی وہاں رہنے کے فیصلے کو اٹل نہ بنا تھا۔ میں نے بہت کہا ان سے، خدا گواہ ہے بیٹا، لیکن وہ کہتے کہ جیسے گیا ہے ویسے آ بھی سکتا، مگر اب کچھ دنوں سے نہ ہی بزنس کو صحیح طرح دیکھ پا رہے تھے، نہ ہی گھر میں ٹھیک طرح وقت دے پا رہے تھے۔ چاہے تمہاری یادوں نے ان کی سرد مہری کی دیواروں میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھی، بہت جلد یقیناً وہ تمہیں لینے پہنچ جاتے، مگر اب تم خود ہی چلے آئے تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ماہی نے چہرے پر مصنوعی مایوسی طاری کی۔ میں صدقے بیٹا، مجھے بھلا خوشی کیوں نہ ہوگی؟ کاشفا نے تڑپ کے اسے ترسی ہوئی آغوش میں لے لیا۔ ماہی کے تھکے ہارے وجود میں گہری طمانینت پھیل گئی۔ لالا جاگ گئے؟ میں کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر کر کے تھک گئی۔ ماہی نے 9 سالہ ہیرا کی چہکتی آواز پر کاشفا کے شانے سے سر اٹھایا۔ بیبی پنک کلر کے پاجامے اور فراق میں سنہری بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، پھول سے چہرے پر کلیوں سے مسکراہٹیں سجائے، خوشی سے ہنستی کھلکھلاتی ہیرا نے دوڑتے ہوئے تمام فاصلہ سمیٹ کر دم سے بیڈ پر چڑھتے ہوئے ننھی ننھی باہیں ماہی کے چوڑے شانوں کے گرد حائل کر دی۔ تم موٹو اتنی بڑی ہو گئی ہو، پھر بھی چھٹیاں کرتی ہو گندی بچی۔ ماہی نے اس کی ننھی پیشانی چوم کے ایک ہاتھ سے پونی دوسرے سے گلابی گال کھینچا تو وہ اس کی کم علمی پر کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ پھر اس کے گھورنے پر کل کل کرتی ہنسی پر قابو پا کے ماہی کی اونچی ناک سے اپنی منی سی ناک ٹکرائی۔ آج تو سنڈے ہے، شیم شیم لالا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ یعنی آج پھر میں بیچارہ پھنسا ہی پھنسا۔ مصنوعی تعصب سے منہ لٹکایا تو ہیرا نے یکدم الگ ہو کے نازک سی انگلی اٹھائی۔ لالا آپ میرے سوتیلے والے لالا بننے کی کوشش مت کیا کریں، اگر جو کبھی میں بھی آپ کی سوتیلی والی ہیرا بن گئی تو پھر سر پکڑ کے مت روئیے گا۔ معصوم سی وارننگ پہ ماہی کی آنکھیں پیار بھری حیرت سے پھیلی، جبکہ کاشفا زور سے ہنس پڑی تھی۔ ہائے ہائے، میں صدقے میں قربان لالے دی جان۔ پھر ماہی نے پہلے اسے گدگدا کے ہنسنے پر مجبور کیا، پھر پھولے پھولے گالوں کو پیار کرتے ہوئے خود بھی اس کی ہنسی کا ساتھ زندگی سے بھرپور قہقہے سے دیتے ہوئے اسے سینے سے لپٹا کر محبت سے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کاشفا جو پہلے ماہی کی سرد مہری کی وجہ سے ان کی پیار بھری نوک جھونک اور محبتوں کے مظاہروں کو دور سے تکا کرتی تھی، آج قریب بیٹھی شفقت سے دونوں کے ماتھے چوم کر ان کی محبتوں کی شدت کو دل کی گہرائیوں تک محسوس کر رہی تھی۔ کیا ملتا ہے بے وقوف لڑکی؟ دوسروں پہ حد سے زیادہ اعتماد کر کے، خود سے زیادہ بھروسہ کر کے کیا ملتا ہے تمہیں؟ یہ دنیا ہے عرصہ ڈیئر، اور یہاں لوگ دوسروں کی مجبوریوں، خاص طور پر ایک مرد عورت کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھانے سے کبھی نہیں چکتا۔ یہی سمجھانے کے لیے میں نے آج تمہارے ساتھ یہ تکلیف دہ گیم کھیلا، کچھ سمجھی میرے دل و روح کی معصوم ملکہ؟ وہی بے تحاشا قربت کا دہکتا ہوا احساس تھا، وہی مدھم مدھم مہکتا ہوا انداز تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھنے میں فقط ایک لمحہ لگایا تھا، پھر وہ کمرے کی نیم تاریکی میں بکھرتی سانسوں اور بے قابو دھڑکنوں پر قابو پا کر روشن لیمپ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے دوبارہ لیٹ کر سر تکیے پر دھر کے سختی سے پلکیں موند گئی۔ سانسیں ابھی تک دھوکھنی کی طرح چل رہی تھی، وہ لاکھ ذہن سے اس ایکشن سے بھرپور رات کے ایک ایک منظر کو کھرچنا چاہتی، مگر اس ستم گر کی بے تحاشا قربت کا احساس اور لب و لہجے کی ترنگ مزید سرکشی پر اتر آتی۔ اسے لگتا وہ ابھی تک اس کے حصار میں ہے، وہ جھنجھلا کر نفرت و بدگمانی کو دل میں اتارنا چاہتی، مگر اس سوچ میں پڑ جاتی کہ آخر اسے اس رات کیا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ فاصلے کی گہری لکیر کھینچ کے ماہی کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ کیوں نہ بنا پائے؟ تب اسے ماہی کا ایک ایک انداز، ہر بے باک کی تمام وارفتگیاں اور ساری کی ساری جسارتیں نئے سرے سے جھنجھوڑنے چلی آتی، تو وہ اپنے دل میں اس کے لیے بدگمانی اور نفرت کو جگانے میں ہر بار ناکام رہتی۔ تب وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ وہ باوجود کوشش کے اپنے انداز میں وہ بے حسی نہ اتار پایا تھا، اپنی بے باکی میں وہ جسارت، اور جسارت میں وہ سرکشی نہ سمیٹ پایا تھا، جو معمولی سی بھی ہوس کی چنگاری بن کے اس کے من میں بہت کچھ کھو دینے کا خوف پھیلا دیتی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں صفاقی کی بجائے بے ضرر سی آنچ تھی، ایسی آنچ جو چاہنے کے باوجود بھی اس سرد موسم میں اپنی مدھم مدھم حدت سے اس کو ماہی سے دور جانے پر اکسا نہ پائی تھی۔ ہاں، یہی بات تھی جو باوجود بے تحاشا دہشت اور خوف کے اسے ماہی سے قریب رکھنے پر بازید تھی، وہ حقیقت جو ماہی نے اس کے بے ہوش ہونے سے ذرا پہلے
مدھر سرگوشیوں میں اس کی سماعتوں میں اتاری تھی. برسا کو اپنی زیادتی کا احساس دلانے ہر شب آنسوؤں کی صورت پلکوں پہ آ کے دستک دیتی تھی. یہ احساس ہی اسے شرمندہ اور نڈھال کیے دے رہا تھا کہ وہ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود اسے بدگمانیوں اور نفرت کی سلگتی بھٹی میں دھکیل گئی تھی. اسے بار بار اپنے دائیں ہاتھ پر ماہی کے گال کا لمس سلگتا محسوس ہوتا. کسی قدر نفرت اور غصے سے کتنا زوردار تھپڑ اسے دے مارا تھا. اٹھتے بیٹھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ماہی کی بے تحاشا ہراساں نظریں آ جاتی جن میں اس کا لگایا گیا الزام سن کر دنیا جہان کا ہراس سمٹ آیا تھا. اور پھر اس کا زبردست اور زوردار تھپڑ کھانے کے بعد وہ کڑیل جوان مضبوط مرد بالکل ایک بچے کی مانند گمسم اور روحانسا ہو گیا تھا. مراد کے ساتھ وہ کبھی بھی اپنی خوشی سے اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی. کبھی تنزیلہ اور کبھی مراد کے اصرار پر ہی وہ لفٹ لینے پر مجبور ہو جاتی تھی. مگر اس شام وہ مراد کے ساتھ آنے پر پہلی بار خوفزدہ ہو کے خوب پچھتائی تھی. اس کی معنی خیز نظریں اور دیکھنے کا بے باک انداز اور لب و لہجے کا عامیانہ پن اس کے چھکے چھڑائے دے رہا تھا. اس کے بار بار کہنے کے باوجود گاڑی کی سپیڈ اس نے بہت کم رکھی تھی. وہ دل ہی دل میں پچھتاتی ہوئی اس کی معنی خیز نظروں اور باتوں کو نظر انداز کیے نہ جانے کون کون سے ٹاپک پر بولتی اپنا خوف اور پچھتاوا چھپاتی رہی تھی. پھر ماہی کی آمنے اسے بے تحاشا سکون اور انجانی مسرت سے ہمکنار کر ڈالا تھا. مگر وہ ماہی کے سامنے اپنے خوف کو اپنے پچھتاوے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. اسی لیے مراد کا اصلی روپ چھپا کر تعریف کرتی رہی تھی. جانتی تھی ماہی کو اس بات کا علم ہو گیا تو ستا کر مذاق اڑا کے اس کا خون جلاتا رہے گا کہ وہ تو پہلے ہی نصیحتوں کے انبار لگائے رکھتا تھا. یہ تو جانتی نہ تھی کہ وہ ابھی کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ. مگر یہ تو خود ماہی کو بھی علم نہ تھا اور اس بات کا وہ ابھی یقین کرنے کو تیار تھی بلکہ اس کی شرافت اور کردار کی مضبوطی پر ایمان لے آئی تھی. لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو چلا گیا تھا اور تمام بدگمانیاں سارا غصہ اور شدید نفرت بھی جیسے اپنے سنگ ہی لے گیا تھا اور بے تابیاں دے گیا تھا. وہ خود کو مصروف رکھنے کی بھی بہت کوششیں کرنے لگی تھی مگر وقت تھا کہ گزارے نہ گزرتا تھا اور جو گزر رہا تھا وہ جیسے کانٹوں پر گزر رہا تھا. آئی مس یو ماہی، لوٹ آؤ پلیز. تنہائی اور فراغت دونوں ہی سرگوشیاں کرتی رہتی اور دل اس کی چاہت کے سمندر میں ڈوب جاتا. مدھم سی ٹیسیں یقین دلاتی کہ وہیں اس کے بچپن کی محبت تھی. تب دھیمی دھیمی سی کسک نہ معلوم کیوں ہر وقت دل کے کبھی اس گوشے میں تڑپا بلکا کرتی تو کبھی اس گوشے میں. ہر روز کی طرح آج بھی وہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ جو ماہی کے اس گھر سے چلے جانے پر اس کی روح میں عجب سی تھکن اور تشنگی اتار گیا تھا. بلکہ نہ جانے کیوں بار بار بھیگ جاتی تھی. آج شرجیل بھیا کی شادی کے 2.5 برس بعد گھر میں ننھے منھے وجود کی آمد کی خبر نے در و دیوار تک کو مہکا ڈالا تھا. سب کی طرح عرصہ سے بھی یہ خوشی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی لیکن پتہ نہیں پلکیں بھی بار بار کیوں بھیگتی جا رہی تھی. بھیا نے فوراً اسلام آباد بذریعہ فون یہ خوشی کی خبر پہنچانے میں دیر نہ لگائی تھی اور پھر اس سے اگلے روز نعمان کی غیر متوقع اچانک آمنے اور عرصہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش نے ان سب کو حیران و پریشان کر ڈالا تھا. بہت دیر ہو گئی ہے اماں جی اور میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، ذرا سی بھی تاخیر نہیں. بس اب منگنی کے جھنجھٹ کو بھلا کر بارات لانے کی تاریخ دے دیجیے بھائی صاحب. نعمان نے بیک وقت دادو اور پاپا جی کو مخاطب کرتے ہوئے 2 ٹوک فیصلہ دیا تو سب کے مزید ہاتھ پاؤں پھول گئے. پھر سب نے بہت سمجھایا منایا کہ تیاری بالکل نہیں ہے، کم از کم 2-3 ماہ کا وقت دے دیے. لیکن کاشفا نے فقط اتنی مہلت دی کہ 1.5 ہفتے بعد ہیرا کے ایگزام شروع ہیں. بس جتنے دن اس کے ایگزام کے اتنے ہی آپ کی مہلت کے. عرصہ کو تو یہ خبر سن کر جیسے زمین آسمان ایک ہوتے محسوس ہوئے تھے. وہ کتنی دیر سے بھابھی سے لپٹی روئے چلی جا رہی تھی. اوہو اب یہ رونا دھونا کس لیے بھائی؟ ہمارے لیے تو اس نے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں رہنے دی ہے. اب ایسے میں کیا تمہاری غم گساری کروں اور کیا آنسو پونچھوں تمہارے؟ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، ذرا بھی سنجیدگی نہیں ہے، بدتمیز سا تو ہے، لوفر اور سر پھرا سا. اسے خود بھی اپنے رونے کی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی تھی. انجانا سا خوف من میں دور دور تک پھیل رہا تھا. بے وقوف، بھابھی نے اس کے سر پر چپت لگایا. بہت پیارا اور شریف تو ہے بیچارہ، لوفر کہنے کی اجازت میں تم کو نہ دوں گی. بدتمیز بھی کہاں ہے، بہت تمیز والا ہے، بس ذرا سا نٹکھٹ ہے. ہاں سر پھرا بہت ہے، یہ صحیح کہا تم نے. باقی رہ گئی سنجیدہ ہونے کی بات تو بھائی وہ بھی ہوا ہی سمجھو. خیر سے بزنس سنبھالنے لگا ہے. نعمان انکل کو اب گھر بٹھا کے کھلائے گا. ہیرا اور کاشفا آنٹی کی ذمہ داری تو نبھانی ہی ہے. ایک تم بھی صحیح. بھابھی اس کی حالت سے لطف لیتی شرارت سے بول رہی تھی. وہ اور زور و شور سے سسکیاں بھرنے لگی مگر اس بار ان کے شانے کے بجائے گال کے نیچے تکیا اس کے آنسوں سے بھیگ رہا تھا کہ بھابھی دادو کی پکار پر اٹھ کر چلی گئی تھی. پھر وہ لوگ چلے گئے تھے. جاتے ہوئے نعمان انکل ہیرا اور کاشفا اسے خوب پیار کر کے گئے تھے. شام کو آفس سے آنے کے بعد شرجیل کو ان کی بات منوا لینے والی صلاحیت کی وجہ سے فون پر اس سر پھرے کو کچھ دن بڑھا دینے کے واسطے منانے کے لیے آگے کیا گیا
اور اب مسلسل 1.5 گھنٹے کی جھنجھلاہٹ، خفگی ڈانٹ اور التجا کے بعد شرجیل کو بے ساختہ زوردار کہکا لگاتے دیکھ کر سب اس کہکے کو ان کی کامیابی کا سگنل سمجھے تھے۔ مان گیا نا؟ پاپا جی اپنے آئیڈیا کی کامیابی پر کھل کے مسکرائے۔ فون پر ماہی کے کان کھینچنے کا آئیڈیا انہی کا تھا۔ ان کے مسرت بھرے مان گیا نا کہ جواب میں شرجیل نے کہکا روک کے ریسیور کریڈل پر ڈال کے مسکراتی نظروں سے حاضرین کو دیکھا۔ چال باز کہتا ہے جب آپ کی شادی کے بعد ننھے منھے کھلونوں کی 2.5 سال کی طویل غیر حاضری پر جب کسی نے کوئی طوفان نہیں اٹھایا تو پھر آپ کو بھی کسی کی خوشیوں بھری راہ میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ شرجیل نے ماہی کی بات کو دہرایا تو ہنسی روکتے روکتے بھی سب بے اختیار کھل کے ہنس پڑے۔ ادھر اپنے بیڈ روم کے بند دروازے سے کان لگائے عرصہ دل کی ادھم مچا دینے والی دھڑکنوں کو ہتھیلیوں تلو دباتی بے دم سی ہو کر بیڈ پر گری تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ بھیا زیادہ نہیں تو کم از کم 2.5 ماہ کی مہلت کے لیے اسے ضرور آمادہ کر لیں گے، تب تک وہ اس کی نظروں سے بچی رہے گی، مگر سب کی رضامندی دیتی مسرت و بھری مطمئن ہنسی اس کا سکھ چین اڑا لے گئی تھی۔ اور سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ وقت کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ چند روز پہلے تک اس کے بلکہ کسی کے بھی، حتیٰ کہ خود ماہی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا، جسے وہ برسوں سے اپنا بنا لینے کی جستجو میں کل تک محض جس کے تصور سے محو کلام تھا، آج وہ حسین و ہوش رباسی حقیقت کے محصور و مخمور کر دینے والے دلکش و حسین ترین روپ میں اس کے بیڈ روم میں پھولوں سے سجی سجائی خوبصورت مہکتی ہوئی سیج پر نگاہوں کے بےحد قریب اور دھڑکنوں کے بہت پاس موجود تھی۔ ڈھیر سارا انتظار کروانے کے بعد ماہی نے اجلا عروسی میں داخل ہوتے ہی خود کو سر پہ دھرے کلہے اور گلے میں پڑے پھولوں کے ڈھیر سے ہاروں کے بوجھ سے نجات دلا کے پھولوں سے سجی سیج کی طرف قدم بڑھائے تو عرصہ کو اپنی رہی سہی جان بھی وجود سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے تمام عرصہ بھول کر بھی ماہی پر نگاہ نہ ڈالی تھی، جبکہ 2 پرشوق نگاہوں کی تپش متواتر اس کے چہرے کو سلگاتی رہی تھی۔ خدا جانے کیسے ہوتے ہیں وہ مرد، کہاں ہے ایسے اعلیٰ ظرف کے مالک شوہر جو اپنی بیویوں کی تمام تر حماقتوں، فریب اور بے باکی اور آزاد خیالی سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہوئے بھی انہیں اپنے گھر اور دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ میرے جیسا مرد، میرے جیسا شوہر آنکھوں دیکھی مکھی بھلا کیسے اور کیوں کر نکل سکتا ہے؟ ڈیڈی بھی بہت بھولے ہیں، ماما کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے زور زبردستی سے رضامند کر کے سمجھتے ہیں۔ ان کی چہیتی بھتیجی کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقفیت رکھنے کے باوجود میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا؟ میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں۔ ہاں مگر ڈیڈی بیچارے کیا جانے کہ بظاہر ان کی بھولی بھالی معصوم سی بھتیجی کے اصل میں کیا رنگ ڈھنگ ہے، لیکن میں نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر دلہن بنی بے تحاشا خوبصورت، مہرون، حسین، دلکش اور روسی لہنگے میں سمٹی سمٹائی گھونگھٹ میں چہرہ جھکائے بیٹھی عرصہ کو اپنا وجود جیسے آگ میں جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہی کے کڑوے کسیلے دل راکھ کر دینے والے زہریلے الفاظ کوڑے کی طرح نازک قلب و روح پر ایک زناٹے سے ثبت ہوئے تھے۔ اس نے شدید غصے کی لہر کو دباتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھا کے باعث ریلیکس انداز میں دراز ماہی کو انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ سر تکیے پر دھرے ایک ہاتھ سے لیمپ کو آن آف کرتا بڑے اطمینان سے اب بھی جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ عرصہ تو مزید کچھ بھی سننے سمجھنے سے قاصر سیاہ گھنی مونچھوں تلے اس کے دھیرے دھیرے ہلتے طنزیہ مسکراہٹ سے شغل فرماتے لبوں کے گہرے خم والے باریک گوشوں کو پھیلتے سمٹتے دیکھ رہی تھی۔ عرصہ کے اندر نہ جانے کیسے اتنی ہمت در آئی کہ ماہی کے سر کے نیچے دبا تکیا چپٹ کے چٹکے سے کھینچتے ہوئے برق کی سی تیزی سے اس پر حملہ آور ہوئی تھی، اور اگلے چند لمحوں میں ماہی تکیے کے زوردار تابڑ توڑ حملوں سے چہرے کو بچانے کے لیے دونوں ہاتھوں اپنے چہرے کے آگے کیے بلند ہوتے کہکوں پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کہکے اور عرصہ کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، بے شرم، لوفر۔ چند گھنٹوں کی دلہن پھولوں سے سجی سیج پر گھٹنوں کے بل جھکی لال بھبوکا چہرہ دہکتے سرخ گالوں اور شعلے اگلتی آنکھوں میں غم و غصے کا سیلاب لیے چت لیٹے چھت پھاڑ قسم کے کہکے لگاتے دلہا کا کیما کر ڈالنے کے غضبناک ارادے میں کامیابی کے قریب ترین مراحل میں تھی کہ جب کھلکھلاتے ہوئے ماہی نے انگوٹھیوں، مہندی اور نیل پالش سے سجے ہاتھوں سے تکیا چھین کر دور اچھال دیا۔ وہ توازن کھو کے لہرا کے کونیوں کے بل گجروں، چوڑیوں اور مہندی سے سجی کلائیوں سمیت وسیع سینے پر آ رہی۔ یہی تو چاہتا تھا میں اس رات بھی۔ وہ یخلق نازک بکھرتے بفرتے سراپے کو مضبوط اثار میں سمیٹتا سنبھالتا اٹھ بیٹھا۔ ہاں بس یہی چاہتا تھا کہ تم لڑو جھگڑو
गरजो बरसों मुझसे बदगुमान होकर, खफा होकर पछतावे का ऐलान और आइंदा किसी पे एतबार न करने का ऐलान करते हुए, फिर हार के जब टूट कर बिखरने लगो तो मैं तमाम हकीकत तुम पर खोलते हुए, तुम्हें अपनी मोहब्बतों की सदाकत का यकीन दिलाते हुए मोहब्बत से समेट लूँ, प्यार से मना लूँ, चाहतों में बसाकर मन में छुपा लूँ, मगर तुम तो मेरी ज़ात से चोट खा के मेरी ही पनाहों में छुपने को बजिद रही ना। बुज़दिल की बुज़दिल और बुद्धू माही के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत मचल रही थी और अंदाज में बेहद वालहानापन सिमट आया था। वो झटके से खुद को छुड़ाती चंद ही लम्हों में बेड से उतर के दूर खड़ी, हाथों में चेहरा छुपाए बिलक बिलक के रोती माही की सारी खुशियों और मुस्कुराहटों को कत्ल कर गई थी। कुछ देर को गहरी खामोशी में उसकी सिसकियां गूंजती रही। अरसा वो बेयकीन सा होकर करीब चलाया, नाजुक हनाई हाथों को आहिस्ता से उसके चेहरे से जुदा कर डाला। वो झटके से कलाइयाँ छुड़ाना चाहती थी, मगर गिरफ्त मजबूत थी। कलाइयों की कहीं चूड़ियों को टूटता और गजरों से फूलों की पत्तियों को बिखरता देखकर माही ने कलाइयाँ छोड़ के बाजुओं से थाम कर सामने किया। वो मुसलसल रोती सिसकती, चेहरा दूसरी तरफ मोड़े, रूठी रूठी सी खड़ी थी। वो कहीं लम्हे गुंग सा खड़ा, ब्यूटिशियन की महारत से कुछ और भी दमक निखर जाने वाले फूलों से हसीन, कलियों से नाजुक, नौखेज हुस्न की गुलाबियों में रचे महके दिलकश रोए रोए मुखड़े को तकता रहा था। अरसा की एक बार फिर मज़ाहमत ने उसे बेखुदी और मदहोशी के समंदर से खींच निकाला। अरसा सॉरी यार, देखो सॉरी प्लीज़। वो यूं ही उसे मजबूती से बाजुओं से थामे लजाजत से बोला, छोड़ो मुझे। वो लर्जती कामती भराई आवाज़ में बहुत ज़ोर से चलाई थी। एयर टाइट रूम की सहूलत आज काम आ गई थी, वरना अब तक दरवाजे से बाहर घर के मकीनों और मुलाजमों का मेला लग चुका होता। कैसे छोड़ दूँ? ज़िंदगी हो मेरी, अपनी मोहब्बत को भला कोई कैसे छोड़ सकता है? धीमे मधुर सरगोशियाना मोहब्बत से चूर लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि वो तमाम गमो गुस्सा खफकी भूलकर अपने आप में सिमटती चली गई। फिर वो उसे शानों से थाम के संजीदगी से बोलता चला गया, अरसा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था जब तुम्हें दूसरों पर, गैर मर्दों पर हद से ज़्यादा एतबार करते देखता था, और एतबार भी ऐसा जो कि एक लड़की को तो कतई किसी मर्द पर नहीं करना चाहिए। माना कि हमने एक मॉडर्न दौर के काफ़ी एडवांस माहौल में आँख खोली और इसी में रह बस रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान भी तो हैं और ये ज़रूरी तो नहीं कि हम तल्ख तजुर्बात की भट्टी में सुलग कर ही सब कुछ सीखें, जबकि हमारा प्यारा इस्लाम खुदा और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए मुक़द्दस असूल और अजीम कुरान हर कदम पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत कुछ हमें समझाने सिखलाने के लिए कल वो नज़र के बहुत पास मौजूद है। उस रात जो भी मैंने किया बुरे इरादे से नहीं, शायद तुम यकीन ना करो, उस रात तुम्हारी ज़रा सी भी कुर्बत एक बड़े इम्तिहान और एक बड़ी अजियत से कम ना थी। एक पल को तो यूँ लग रहा था कि जैसे तुम्हारे लम्स, तुम्हारा कर्ब मुझे जलाकर भस्म कर डालेगा, मगर मोहब्बत जिंदाबाद, जिसने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया। तुम शायद यकीन ना करो कि मुझे उस रात तुम्हारा खौफ ज़दा होकर मेरी ही बाहों में सिमट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये सोच ही मेरे तन मन को सुलगा गई थी कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो तब भी तुम। माही मुझे बहुत डर लग रहा था, यकीन करो मुझे खुद भी पता ना चला कि मैं कब। अरसा ने उसके चेहरे की संजीदगी और लहजे की मजबूती से कुछ सहम कर खजालत से कहना चाहा था, मगर माही ने उसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख के मज़ीद कुछ बोलने से रोका। मुझे तुम्हारे किरदार की मजबूती और तुम्हारी बेदाग मासूमियत की पकीज़गी पर फ़ख्र है, और तुम्हारी यही मासूमियत और भोलपन ही तो मुझे तुम्हारी ज़ात को कोई नुकसान पहुंचने की फ़िक्र में मुब्तला रखते थे। तभी मजबूरन उस रात मैंने ना चाहते हुए भी वो सब किया। कोई यूँ भी करता है? अरसा की खफकी दोबारा उदाए। ऐसा भी क्या कर डाला था मैंने? ज़रा सा छुआ ही तो था। ज़रा सा? माही की बात पर अरसा के कमान ऐसे अब्रुओं के स्याह दिलकश खम तले शोख आई शेडों की तितलियों और आईलाइनर और मस्कारे से सजी नम घनेरी पलकों के नुकीले दराज सायों की ओट में हैरत से फैल जाने वाली हसीन आंखें माही के सब्र जबर को डांवाडोल करके उसके ईमान को डगमगा गए। अगर फिर कभी कुछ वैसा किया तो वह यखलक तेज़ तेज़ बोलती चुप हो गई कि अपने और उसके दरमियान कायम हो जाने वाले हसीन और मजबूत इस्तेहकाक पर वो उसकी बेतहाशा महकती हुई कुर्बत का एहसास हवासों पे छाने लगा था। ओके, जो किया वो नहीं करूँगा प्रॉमिस, बल्कि वो करूँगा जो नहीं। माही उस चमकती निगाहों की बेबाकी और लहजे की तहकती मायनी खेजी से सटपटा के दूर होना चाहती थी, मगर वो मजबूती से उसका हिनाई हाथ अपनी कुशादा हथेली में थामे बेहद हसीन ब्रेसलेट को उसकी नाजुक हिनाई कलाई की जीनत बनाता उसके हाथ को लबों तक ले गया। अरसा ने घबरा के हाथ खींच लिया तो वो मुंह मसूर गया।
ارے بھائی یہ کیا ظلم ہے، اب تو مہر النساء بھی عادل کی بے باک شرارتوں پر حیا سے سمٹ کے چھوئی موئی بن جانے کی بجائے محبت سے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ اور کیوں نہ بنے عادل، کلین شیو ہو کے جو رہنے لگا ہے، کم وقت شادی کے بعد تو جوروں کا غلام ہی بن بیٹھا ہے۔ ماہی کے ناک بھو چڑھا کے کہنے پر عرصہ کی آنکھیں ایک بار پھر شدت حیرت سے پھیل گئی، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت کی گہری چمک دیکھ کر وہ جھم گئی اور اس کے رخساروں پہ دھیرے دھیرے شرم کی شفق اتر آئی۔ توبہ کتنا تیز نکلا، ساری جاسوسی کر چکا تھا۔ وہ جھمپی جھمپی سے مسکراہٹ سے لرزتی پلکیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جو شرارت سے کھلکھلاتا ہوا دولہا کے مخصوص خوبصورت لباس میں تمام تر وجاہتوں سمیت دل میں اتر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہمیشہ سے ہی اتنا خوبرو اور وجیح تھا یا پھر آج ہی اس قدر پیارا لگ رہا تھا۔ ماہی، مجھے بھی تم سے معذرت کرنا ہے اس تھپڑ کے لیے، اور وہ کہتے کہتے رکی تو ماہی اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتا سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے وہ سب میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے سب سن۔ اوکے، معافی مل سکتی ہے مگر ایک شرط پر۔ وہ عرصہ کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی سمجھ کر درمیان میں بول پڑا تھا۔ عرصہ نے پریشان نگاہوں سے سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، شرط یہ ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ ان گھنی سیاہ مونچھوں تلے میرے لب بھی دھیمے سے مسکراتے ہوئے۔ ماہی کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی دونوں بے اختیار کھل کے ہنس پڑے تھے۔ پھر ماہی کی ہنسی اس کے حسین چہرے پر ہنسی کی بہار کے دلکش گلاب اس کے گالوں پہ کھلتے دیکھ کر خود بخود تھم سی گئی۔ عرصہ اس کی نگاہوں کی وارفتگی پہ چیم کے ہنسی روکتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتی پلکیں جھکا گئی۔ مجھے یاد کیا تھا؟ اس کے گرد ماہی کا مضبوط مہکتا حصار تنگ اور سماعتوں میں رس انڈیلتا بھاری خوبصورت لہجہ غمگیر ہونے لگا۔ عرصہ بے اختیار سر اس بات میں ہلا گئی، پھر اپنے اس اعتراف پہ لجا کے بے ساختہ اپنا حیا آلود چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ سمٹی سمٹی سی یہ معصوم ادا ماہی کو نہال کر گئی۔ اس نے مضبوط گلابی لبوں کی مسکراتی محبت کو عرصہ کی لرزتی پلکوں اور نازک و روشن نم ہوتی پیشانی پر ثبت کرتے ہوئے اسے اپنی بے کل و بے تاب دھڑکنوں سے قریب تر کر لیا۔ تو ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اچھا ناول تھا، تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اور میں بس یار آج کل اسی کام میں لگی ہوئی کہ ولاگنگ کر لوں پر مجھ سے نہیں ہو پا رہا، میں کیا کروں؟ تو کوشش کرتی ہوں، کچھ مجھے بس تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں اس کو کرتے ہوئے، مطلب تو ہوپفلی میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ آپ لوگ بس دعا کیجیے، اور میں ہو سکتا ہے کہ اگلے ناول میں آپ لوگوں کے ساتھ نیو چینل کا لنک بھی شیئر کروں۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔